Hello everyone, so we are live. सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम and hello to everyone who's watching us. बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का. थोड़ी सी माजरत कि हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया है, लेकिन we are finally here. ये हमारा चौथा वेबिनार है उस सीरीज में से जो साइंस फ्यूज एक सीरीज कंडक्ट करवा रही है, जहाँ पे हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस क्यूरेट कर रहे हैं जिनका मकसद है ख़ास तौर पे उन बैरियर्स को हाईलाइट करना जो कि लड़कियां ख़ास तौर पे फेस कर रही हैं, जो कि लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से कुछ बैरियर्स हैं जो कि पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा बड़े होके वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोविड या पेंडेमिक से पहले भी हमें मालूम है कि हमारे मुआशरे में काफ़ी हद तक एग्जिस्ट कर रहे थे. तो हम 3 वेबिनार्स 3 कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें से काफ़ी मौज़ूआत पे हमने बात की. जो पहला हमारा मौज़ू था वो था डिजिटल डिवाइड, और उसके बाद फिर हमने रोल ऑफ फीमेल टीचर्स के बारे में बात की. हमने सेफ रिटर्न ऑफ चिल्ड्रन के बारे में हमारा जो पिछला वेबिनार था, that's what we talked about. आज का जो हमारा मौज़ू है वो ना सिर्फ लड़कियों की एजुकेशन से कनेक्टेड है, बल्कि उनकी वेल बीइंग और उनके एक बहुत ही फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स से कनेक्टेड है. आज हम बात करेंगे कि एक सेफ स्पेस क्या होती है, और क्या हमारे मुआशरे में लड़कियां ख़वातीन जो हैं वाकई सेफ हैं, क्या वो सेफ महसूस करती हैं. और जिन स्पेसेस के बारे में हम बात करेंगे वो हमारे घर हैं, वो हमारे स्कूल हैं, वो हमारी गलियां हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी डिजिटल स्पेसेस हैं. क्या इन सारी स्पेसेस पे में सेफ फील करना कैसा महसूस होता है? क्या वो एनवायरनमेंट है जो वाकई सेफ है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? और इन तमाम स्पेसेस में मुआशरा, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, और इन तमाम स्पेसेस में जो इस मुआशरे का हिस्सा हैं, हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर, ये सारी स्पेसेस क्या ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए सेफ हैं कि नहीं हैं? और अगर सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं इनको सेफ बनाने के लिए? आज मेरे साथ 5 ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि जिनकी ज़िंदगियों का और उनके काम का मकसद रहा है टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, एंड नॉट जस्ट टू टॉक अबाउट बट टू एक्चुअली वर्क विद वुमेन ऑन ग्राउंड. ये लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ काम कर रही हैं डिफरेंट शोबों में, टू मेक श्योर कि लड़कियां और ख़वातीन थ्राइव करें, हम उनके लिए सेफ स्पेसेस ये क्रिएट कर सकें. और किस हद तक ये काम कर रही हैं और किस हद तक उस काम में कामयाब रही हैं, या क्या उनको स्ट्रगल्स और बैरियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, या इनका काम जो है वो कहाँ तक उन्हें लगता है कि किस हद तक कामयाब रहा है, और आगे क्या वो समझती हैं कि उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, और उनका काम आगे तक कहाँ तक जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे. I would like to start by introducing the panelists that we have with us today. हमारे पास हमारे साथ आज इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ी हैं निगत दाद, जो कि एक लॉयर हैं और फाउंडर हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की. निगत जो हैं इनको बहुत ही इनका पावरफुल और इम्पोर्टेंट काम रहा है पाकिस्तान में, और इन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जिनमें से डच गवर्नमेंट का जो ह्यूमन राइट्स ट्यूलिप अवार्ड है वो भी इन्हें दिया गया. शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 25 लीडिंग फिगर्स ऑन द इंफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी कमीशन लॉन्च्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. She is also part of the Facebook Content Oversight Board, and she also contributed to the draft of Acid Prevention Law 2010 में and the Domestic Violence Bill of Pakistan. In 2015 में she was named in the Time magazine's list of next generation leaders for helping Pakistani women fight online harassment. We are very grateful that Nigat has joined us for this conversation today. हमारे साथ फजर पाशा भी हैं जो कि लीड करती हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन को. शी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप 50 की ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स बाय EYS मैगजीन ऑस्ट्रेलिया. She's a social entrepreneur and an activist with over 17 years of experience and has led initiatives like Inspired Sisters and Learn Direct. इन दोनों इदारों में इन्होंने काम किया यूके में पाकिस्तान मूव होने से पहले. इसके साथ हमारे साथ Sadia Khatri हैं, who's a writer, a film critic, and a photographer. She's based in Karachi.
She has worked as a journalist, as an editor. She writes. वो अपनी किताब भी लिख रही हैं आजकल, and she's the co-founder of a feminist collective called Girls at Dhabas, जिसके बारे में वो हमें आज की conversation में भी बताएंगी. हमारे साथ अतिया अब्बास भी हैं. She is also an activist from Karachi. She was on Herald's 30 under 30 list in 2019 regarding her contribution in activist spaces. और अतिया जो है वो शी इज़ वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजर्स ऑफ औरत मार्च, जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट है पाकिस्तान में औरतों की एक्सप्रेशन के हवाले से. और एंड हम जानना चाहेंगे आज इस कॉन्वर्सेशन में कि अतिया का क्या रोल रहा है औरत मार्च के हवाले से. इसके अलावा हमारे साथ रमा शाहिद हैं. रमा शाहिद जो हैं वो फाउंडर हैं एक एडवोकेसी कैंपेन की जिसका नाम है बेटी, जो कि ऐसे मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स को चैलेंज करती हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि लड़कियों की ज़िंदगी और उनके वेलबींग को अफेक्ट करती हैं, लड़कियों और ख़वातीन के हवाले से. उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है जिसका टाइटल है वेयर हैव ऑल द डॉटर्स गॉन. एंड हम चाहेंगे कि आज रमा से भी सुने उनके काम के बारे में और उनके प्लेटफॉर्म के बारे में. सबसे पहले बहुत a big thank you to all the guests for taking time out for today's conversation. जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन अगर आपके पास कोई भी सवालात हैं या कोई भी कमेंट्स हैं जो आप हमारे गेस्ट के साथ शेयर करना चाहेंगे या सवालात, तो प्लीज़ डू लीव दोज कमेंट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी विल मेक श्योर कि इस कॉन्वर्सेशन के एंड पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उन कमेंट्स को एड्रेस कर सकें, उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें. मैं चाहूँगी इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करना by asking each one of you कि जब हम सेफ स्पेस की बात करते हैं तो एज ह्यूमन बीइंग्स आप लोग सेफ स्पेस को कैसे डिफाइन करते हैं? आप एज अ ह्यूमन बीइंग और ऑल्सो एज अ वुमन एंड एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो आपका ज़िंदगी जो आपकी गुजरी है पाकिस्तान में और जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, किस तरह से आप सेफ स्पेस को डिफाइन करते हैं या आपने इसे एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तान में? मैं चाहूँगी कि अगर आप पांचों इसके बारे में इंडिविजुअली थोड़ी सी बात कर सकें. मैं आई थिंक I'd like to start with Nighat first, and then we'll move forward from there. थैंक यू लाला. अच्छा, एक तो ये कि अगर मैं ज़्यादा लंबी तमहीद बांध दूँ तो आप प्लीज़ मुझे बिला झिझक टोक दीजिएगा, क्योंकि हम बोलने में ना वो भूल जाते हैं वक्त को. अच्छा, मेरे लिए जो सेफ स्पेस है वो मेरे लिए उसका तसव्वुर एक ऐसी स्पेस जिसमें जो मेरे आइनी जो हकूक हैं या जो जिनको हम बुनियादी हकूक कहते हैं, जो मेरा आइन देता है, मैं उनको ऐसे ही इंजॉय कर सकूं जैसे मेरे घर में मेरे वालिद ने किया या मेरे भाई ने किया, या जो जिस तरीके से बाकी मुझे डिफरेंट जेंडर्स जो इंजॉय करते हुए नजर आती हैं, जो कि ऑफ कोर्स दोस्त जो कि ज्यादा पावरफुल हैं सोसाइटी में. तो मेरे लिए सेफ स्पेस का तस्वुर ये है कि मैं भी उस स्पेस को ऐसे ही इंजॉय कर सकूं जैसे बाकी लोग करते हैं, और मुझे उन तमाम चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े जो मेरे जेंडर की वजह से मुझे करना पड़ते हैं, या जो पैट्रियार्कल जो एटीट्यूड्स हैं या जो रवैये हैं औरतों की तरफ या नॉन बाइनरी जो लोग हैं उनकी तरफ, वो उस तरह मुझे वो ना सामना करना पड़े. ऑफ कोर्स ये एक इंतहाई तसव्वुराती ख्याल है पाकिस्तान में, लेकिन उसको आई थिंक हम आगे इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से अचीव किया जा सकता है या क्या चैलेंजेस हमको आते हैं इस तसव्वुराती सेफ स्पेस को अचीव करने में. लेकिन एक यही कि डिजिटल स्पेसेस के हवाले से जिस पे मेरा काम है, उसमें मैं एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया को देखती हूँ जिसमें मैं और मेरे साथ बाकी जो खवातीन हैं या मेरे साथ जो ट्रांस लोग हैं या नॉन बाइनरी जो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको जब वो अपने ख्यालात का इजहार करें, चाहे वो पॉलिटिकल स्पीच हो, चाहे वो कोई भी तरह का ओपिनियन हो या व्यूज हो, या अपनी लिखाई को शेयर करें या अपने कोई भी काम को शेयर करें,
تو جس طریقے سے اٹیک کیے جاتے ہیں وہ بڑے مختلف ہیں جس طرح سے آدمیوں پہ کیے جاتے ہیں. تو میرے لیے وہ سیف اسپیس نہیں ہے اور مجھے اس اسپیس کو چینج کرنا ہے. اسی لیے اور بنیادی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیرنٹلی ہمیں ہمارا آئین اور ایک معاشرے کو دینا چاہیے بالکل ایکول برابری کی سطح پہ یہ اسپیس. اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہم نے یہ اسپیس ان سے لینی ہے, میں یہ کہتی ہوں ریکلیم کریں. ہم آلریڈی اس اسپیس سے بلونگ کرتے ہیں. دس اسپیس belongs to us and not to the perpetrators and not to the harassers and not to the whatever creepy people out there online. تو یہ میرا ایک تصور ہے جس پہ آگے بھی اس پہ ہم مزید بحث کریں گے. تھینک یو نگت, بہت شکریہ. میں چاہوں گی کہ فجر اگر آپ اس سوال کے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں. سوری فجر, آپ میوٹ پڑیں, if you could unmute yourself. Sorry. Yes, Assalamu alaikum again. Thank you so much for having me here today, Lala Rukh, with, among such progressive and aggressive women, who are there to, who are, following their passion aggressively. I think that's really nice to see, because, when I started off my career and my journey, there were very few people like that, and social media ka daur nahi tha. So it's really delightful to see that, because it gives me hope. It gives me a lot of hope to start with. In terms of safe spaces, I think, again, बात यहाँ पे आ जाती है कि हर मुल्क के हिसाब से safe spaces का concept may be different. जब when I started off with my first social enterprise back in Manchester in England, so and it only started up because I wanted to be able to provide a safe learning space for women coming from minority backgrounds who were Muslim, but they were unable to engage in mainstream learning. تو وہ وہاں پہ کانسیپٹ اس کا ذرا ڈفرینٹ ہو گیا تھا, ان دا سینس کہ ایک انڈیویجول, ایک ویمن اونلی اسپیس واز نیڈیڈ, تاکہ وہ خواتین جو نہیں آ سکتی تھیں, جن کو گھر سے اجازت نہیں ملتی تھی, مے دیٹ بھی پاکستانی ہو, بنگالی ہو, افریقن کہیں سے ہو, کہیں, مطلب اٹ ڈنٹ ریئلی میٹر. So that helped me tap into a big potential, a large group of women across England جو otherwise engage نہیں کر پا رہی تھی مین اسٹریم لرننگ میں, مین اسٹریم ایکٹیویٹیز میں, لائف آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز جو چلتی ہیں. پھر جب میں پاکستان آئی تو what I saw and I realized کہ safe spaces کا concept یہاں پہ completely, it's completely different. Now me as a woman, I would say for me a safe space is where if I'm a professional woman and I'm working, then I want to make sure that if I'm going out and I'm working, then I'm regarded as an individual, somebody who's professional and not as a woman. So that's a safe space. I consider safe spaces where I know I can send my daughters out and I feel comfortable that they'll be safe, in the sense that they won't be harassed, bullied at all. اور جو harassment اور abuse کا انفارچونیٹلی جو ہم دیکھتے ہیں خواتین کے لیے پاکستان میں, وچ از ویری ویری سیڈننگ, بیکاز بہت زیادہ پوٹینشیل جو ہے ہم لوگ نہیں اس کو ٹیپ ان کر پاتے پاکستان میں, جو اکنامکلی, سوشلی, انٹلیکچولی جو اویلیبل ہے, اور وہ بچیاں نہیں انگیج کر پاتی سمپلی بیکاز دے آر ناٹ الاؤڈ بائی دا فیملی فار دا رائٹ ریزن, کیونکہ سیفٹی نہیں ہے باہر, رائٹ. یو گو آؤٹ تو آپ کو نظروں سے بھی ہراس کیا جاتا ہے, اور آپ کو لوگوں کی باتوں سے بھی ہراس, لوگ مطلب جس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں, جملے استعمال کریں گے یا گانے گانا شروع کر دیں گے آپ کے ارد گرد, یا اس طرح کی چیزیں, ٹو فزیکل ابیوز ایز ویل. تو یہ بہت ساری چیزیں, مطلب when you're talking about safe space, it's not one thing. From learning point of view, having a safe space in a school environment where a child, when it comes in, may that be a girl or a boy, more so for girls, but also for boys in Pakistan, I see, because we see so much abuse on boys as well, کہ یہاں پہ آپ کو ایک سیف ایسی اسپیس ہو جہاں پہ ان کو رسپیکٹ مل سکے, جہاں پہ ان کو سیفٹی ہو, ان کو پتا ہو کہ اگر وہ ایک ٹیچر کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ ٹیچر ان کو سکھا رہا ہے, ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, ان کو سمجھا رہا ہے, نہ کہ ان کو ابیوز کر رہا ہے. اور جو اسکول انوائرمنٹ ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کری, اور ان کو مطلب ان کو وی نیڈ دیز پلیسز سو پیپل کین گرو فردر, ناٹ کہ آپ جو ہے ڈر کے بیٹھ جائیں اور آپ ایک مطلب آپ ایک you get into that mode that it's not safe and you lose that confidence as well, not just in ourselves but in our society, and in the fact that the government institutions are not working properly to protect to provide safety to our girls as well and to children in the same context. So that's how I see
safety. And I would love to see a Pakistan where our girls, and as a Muslim more so, I think, क्योंकि इस्लाम इतना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, और ये चीज़ों को जो आई फाइंड कि हमारी जो कौम है उसको समझाने की ज़रूरत है कि एक मुसलमान होने के हवाले से आपको क्या आपके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ती है एक दूसरे को सेफ्टी प्रोवाइड करने की। और इट कम्स इनटू माइनॉरिटीज़ एज़ वेल, कि अगर कोई माइनॉरिटी से है तो उसको उसके लिए अलग किस्म के इश्यूज़ होंगे, जेंडर है तो उसका अलग इश्यू होगा, ट्रांस है तो आपके अलग, मतलब आपके हर जो भी आप देखते हैं इतनी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, व्हिच बेसिकली डज़न्ट लेट एनीबॉडी comes into that space and has sort of control over it, and women are put off from politics, from employment, from setting up businesses, to education, to anything and everything, just because nothing is safe. चाहे आप ऑनलाइन स्पेस की बात कर रहे हैं, आप फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस की बात कर रहे हैं, अगर एक खातून बिजनेस अपना स्टार्टअप करती है, बिकॉज देन अगेन बिजनेस कम्युनिटी इज मेनली मेल डोमिनेटेड, तो हाउ इज शी runs a business becomes a big challenge for us. तो ये इस तरह के challenges, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई खातून बहुत प्रोग्रेस कर गई and she is at a very senior position and she's safe, she's not. At every level, at every age group, you have these problems. Every single woman, I think, I believe, has faced these challenges, and ये कुछ जो होती हैं वो खामोशी से डर के बैठ जाती हैं, उनको या उनको घर से इतनी सपोर्ट नहीं होती है, कुछ को जो है कुछ निकल पड़ती हैं सब आप लोगों की तरह और कहती हैं कि वी हैव टू चेंज दैट। और जो है, और बाकी मेरे ख़्याल से तालीम पे मैं इसीलिए मैं एक बात मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि वी नीड वेरी बिग नंबर्स, वी नीड रियली रियली बिग नंबर्स, सिंपली बिकॉज़ कि आपकी थोड़ी-सी अगर ख़वातीन होंगी ना टॉप पे जो पहुँच गई हैं, वो बेचारी अपने लिए लड़ रही होती हैं, वो किसी और के लिए फिर क्या, दे कांट क्रिएट मच स्पेस फॉर अदर वुमेन टू कम फॉरवर्ड। सो वी नीड टू एजुकेट वुमेन, वी नीड टू एजुकेट इन बिग नंबर्स, वी नीड टू, अगर हम वो जो जैसे निगत ने बात की कि वी नीड टू रिक्लेम अ स्पेस, देन दैट ओनली गोइंग टू हैपन इफ वी कम आउट इन बिग नंबर्स। अगर हम नहीं करते तो वो जो इम्पैक्ट की हम बात करें ना, वो जो चेंज ऑफ मेंटालिटी और वो सारा कुछ है, वो नहीं होगा जब तक आपके बच्चियां ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होंगी, और जो बच्चों को, लड़कों को भी तालीम दी जा रही है, वो उसको ठीक तरह नहीं उनको बताया जाएगा कि ख़वातीन के क्या हक हैं, उनकी क्या एक दूसरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, एज मुस्लिम्स, एज इंडिविजुअल्स। तो वो जो है ना, तब तक हम जो लार्जर स्केल पे देखना चाहते हैं चेंज, where we can claim spaces everywhere, it's going to take very long. It's a huge long process. You could be looking at decades, given कि हमारा जो scale of the issue is so big. जहाँ पे भी आप हेल्थ की बात कर रहे हो, जस्टिस की बात कर रहे हो, मतलब एक अगर मेरे साथ कोई खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो जाए और मैं अकेली हूँ, तो मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट नहीं करा सकते। आपके बहुत कितने सारे इश्यूज हैं, मतलब हर जगह पे आप देखते हो, बिल्कुल। तो हम प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस कैन ओनली चेंज कि हम जब इसको come together and do it on a bigger scale, and then we see change, inshallah. Thank you, Fajr. बहुत शुक्रिया। Sadia, would you like to say something about how you आपकी ज़ात के लिए क्या एक सेफ स्पेस का तसव्वुर है? मेरी ज़ात के लिए मेरे ख्याल से एक सेफ स्पेस शायद वो नहीं है जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो या कोई ज्यादती ना हो, बिकॉज आई थिंक इट्स हम शायद दो लीप आगे ले रहे हैं ना, कि हम वी थिंक ऑफ सेफ स्पेसेस एज अ स्पेस दैट इज एम्प्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ थ्रेट, बट दैट इज नॉट going to happen in our lifetimes, and I don't even think but I think the first step is कि पहले हम उन चीज़ों को address तो कर सकें, उनके बारे में बात तो कर सकें। तो शायद safe space एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर मेरे साथ discrimination या ज़्यादती हुई है तो मैं बिला झिझक बोल सकूँ, और ये इस बात पे मैं भरोसा रख सकूँ कि लोग मेरी मदद करेंगे या मेरे लिए खड़े होंगे या मुझे चुप नहीं रहना होगा। So I think we need to think about safe spaces as also spaces जहाँ पे that allow us to speak up without judgment, without slut shaming, without victim blaming, जहाँ हम अपने एक्सपीरियंसेस को जितना हमें मुजाहिरा करना वो हमारे ऊपर है, हर किसी को नहीं करना होता है, वो भी सही है, बट अगर कोई चाहे कि आपको झिझकना ना पड़े, आई थिंक सेफ स्पेस इज वन जहाँ झिझकना ना पड़े, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस हो, वट एवर इट इज दैट यू नीड टू
اسپیک اباؤٹ. اور اس بات سے کیونکہ میں رائٹر بھی ہوں تو میں لفظوں کے بارے میں زیادہ ہی سوچ لیتی ہوں, لیکن کچھ سالوں سے یہ میرا نہیں ہے, بٹ کافی آرگنائزرز ہیں جو ڈائلاگز اور ورک شاپس جو لوگ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹرز وغیرہ, ان نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں شاید سیف اسپیس کے بجائے ہمیں بریو اسپیسز کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم سیفٹی گارنٹی نہیں کر سکتے. اگر ایک ٹیچر بھی ہے جو فلی ویری گڈ انٹینشن سے بچوں کو سکھا رہی ہے اباؤٹ دا باڈی اور اباؤٹ ٹچ اور اباؤٹ سیکس, تو دا تھنگ از کہ وہ ایک ٹریگر بھی ہوتا ہے نا. اب وہ اس کلاس روم میں کتنے بچے ہیں جو ہو آر آلریڈی سروائیورز آف اسالٹ, ہر جگہ پہ موجود ہے. سو یو کانٹ اسکیپ, لائک وی کانٹ بی, ہم اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک سیف دنیا بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ دنیا سیف نہیں ہے, لیکن ہم ایک بریو دنیا بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ جب ہم سیف نہیں فیل کرتے تو ہم اس کے بارے میں بول سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اس ڈسکمفرٹ کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں. سو آئی بین تھنکنگ اے لاٹ اباؤٹ یہ جو ایک ڈسٹنکشن ہے بٹوین safe spaces and brave spaces, اور ہم rather than trying to avoid, کیونکہ یہ جو conversations ہے اور ہمارا مشاعرہ بول رہی ہوں, ہمارا معاشرہ ہے ایسا جہاں پہ سیکس کے بارے میں اور باڈی کے بارے میں تو ہمیں بات کرنا آتا ہی نہیں ہے اور ہم اتنا شرماتے ہیں. تو that's the other side of the coin. You can't ensure safety for girls if you're not going to talk to all children about sex and about the body. تو اس طرح سے ایک بریو اسپیس کی ضرورت ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی, ٹیچرس کی طرف سے, کہ وہ اپنے ڈسکمفرٹ کو چیلنج کریں اور تھوڑا پش کریں کہ جو چیزوں کو ہم آئی تھنک ہم بہت صفائی سے کوشش کرتے ہیں کہ بات کر لیں, بٹ اٹس ناٹ اے کلین تھنگ اینڈ اٹس ناٹ اے تھنگ دیٹ جہاں آپ ٹریگرس کو اوائڈ کر سکتے ہو یا آپ درد کو اوائڈ کر سکتے ہو. تھینک یو سعدیہ. عطیہ, آپ سے بھی یہی سوال ہے. اوکے, سو آئی تھنک سعدیہ نے بہت ہی اچھی طریقے سے اور نگہت اینڈ فجر نے بھی بہت اچھی طریقے سے بولا, بٹ اینڈ میرے لیے سیف اسپیس کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو. اینڈ جیسے اب نگہت اینڈ فجر تو اب اکاؤنٹیبلٹی فرام انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں, بٹ آئی فیل دیٹ ہماری اپنی ہی within our own friend circles and even the workplaces, the spaces that we occupy, accountability جو ہے ایک kind of جو ہے بڑا ورڈ ہو جاتا ہے, بٹ آئی تھنک کہ ود ان دا انڈرسٹینڈنگ کہ ریسٹوریٹو جسٹس کیا ہے, کہ کسی مطلب جیسے سعدیہ نے بولا ہم ٹریگرز اور کسی بھی جگہ کی سیفٹی ہم گارنٹی تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ اگر میں رپورٹ بھی کرنے جاؤں یا میں اگر کسی دوست یا احباب کو بتاؤں کہ یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے, تو وہ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی ناٹ ایک وہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم رپورٹ کر دو ان کو اور اس طرح نہیں. آئی تھنک a lot of our own understanding and processes of these things come from within, right? کہ جیسے sitting down dialogues, یہ ساری چیزیں جو ہیں are so important, and I think it goes links to Sadia's thoughts as well, کہ پہلے آپ بات تو کریں ان سب چیزوں کے بارے میں کہ آپ بلا جھجک آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, اینڈ ود ان دیٹ ایک اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریسٹوریٹو جسٹس کی بھی تو اسپیس کریٹ ہونا. ورنہ آفن کیا ہوتا ہے کہ اچھا تم اب سے بات کرنا چھوڑ دو, کینسل کر دو, that kind of we have this very black and white idea of cutting people out, but that is often not possible, and which is why I feel that accountability is something that is what makes a safe space. بہت شکریہ عطیہ فار شیئرنگ دیٹ. رما, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی, کنسیڈرنگ کہ آپ کا کام ڈائریکٹلی بھی بیہیویئر چینجز کے اوپر ہے, بٹ پرسنلی آپ کے لیے ایک کیا تصور ہے سیف اسپیس کا, اور آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ At the risk of repeating what everybody is saying, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیف اسپیس کو ہم ایک لینس سے نہیں دیکھ سکتے. ایک میٹروپولیٹن سٹی میں بیٹھ کے ہم جو سیف اسپیس انویژن کر رہے ہیں اپنے لیے, وہ گاؤں میں بالکل ریفلیکٹ نہیں ہوگا, وہ بلوچستان میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا, وہ کے پی میں نہیں, پنجاب کا وہ کمپیریزن ہی ہم نہیں کر سکتے, یا دیہات سے نہیں کر سکتے. دوسرا, یہ جو خواتین بیٹھی ہیں نا, یہ واریئرز ہیں, انہوں نے اپنے اوپر بہت سے میری طرح مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اتنے فلٹرز بن چکے ہیں کہ ہم نے ایسے کال چڑھا لی ہیں کہ ہم تو بہت بہادر ہو گئے ہیں, مگر ہمیں ایک ونربل طبقے کے بارے کے ہوتے ہوئے بھی سوچنا ہے کہ ایک عام بچی, ایک عام عورت جب گھر سے نکلتی ہے, خواہ وہ کام کے لیے نکل رہی ہو یا تعلیم کے لیے یا اپنی صحت کے لیے کچھ باہر نکلنے کے لیے گئی ہو,
تو وہ اپنے آپ کو کیسے سیف پائے. اور انفارچونیٹلی آئی اگری ود دا لاسٹ 2 کامنٹس کہ یہ تو بالکل یوٹوپین آئیڈیا ہے. کئی لوگ تو گھروں میں بھی سیف نہیں ہیں. کووڈ نے ہمیں یہ دکھا دیا کہ سیف اسپیسز تو ان کے گھر بھی نہیں ہیں. ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز آئے, ایموشنل ابیوز کے کیسز آئے, بلنگ گھر پہ ہوئی, ہسبینڈ نے بیویوں کی اور ہسبینڈ نے مطلب کئی بیویوں نے بھی, عورتوں نے بھی مردوں کی اور بچوں کی پھر اس کا افیکٹ آیا جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ مطلب اب یہ جو لاسٹ 3 ریپ کیسز ہوئے نا, یہ اس کو نیشن نے ہلا کے رکھ دیا ہے. پہلے میں بڑے آرام سے کہہ دیتی تھی کہ نہیں جی ہم کسی ٹائم بھی نکل جائیں, آئی فیل سیف, ہم اس ایریا میں رہتے ہیں, ہم نہیں. مگر یہ تو پھر میں بڑا ایک سیلفش ہو کے سوچ رہی ہوں نا. تو اور یہ جو موٹر وے پہ کیس ہوا, اس نے اس لیے دل دہلایا کہ وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی, ان کا سوشو اکنامک ایک ایسا سٹیٹس تھا جس کو یہ سمجھا جاتا ہے ان کی رسائی ہے قانون کی طرف, اور ان کے کانٹیکٹس ہیں, ان کو انصاف مل جائے گا. بٹ اس ساری چیز نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے. is it even possible to have a safe space? چاہے آپ کا جو بھی ایم ہو, تعلیم ہو یا نوکری ہو, یا آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا ایون لینے گئی ہیں یا گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمیں بہت ایویلیویٹ کرنا ہے کہ ہماری سوسائٹی اس وقت کس ایک ڈگر پہ جا رہی ہے, ریگریشن کس حد تک ہو چکی ہے, اور کتنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ چل رہا ہے تو کیوں نہ ہم سارے اس کا حصہ بن جائے. بہت مشکل ہو گیا ہے سچ اور حق کے لیے آواز اٹھانا. اور اس میں وہی بات ہے کہ ہم سب کو مل کے روز آواز اٹھانی پڑ رہی ہے. سوشل میڈیا یا میڈیا کا تعلق یہ آتا ہے کہ ہمیں کانسٹنٹ اگر ہم ہیمرنگ کرتے ہیں پازیٹیو میسیجز کی, سکسیس سٹوریز کی, فیکٹس کی, تو امید یہی ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک تبدیلی کی جو ایک ہوا ہے وہ چلنی شروع ہو جائے گی. تھینک یو, بہت شکریہ رما اینڈ ایوری ون ایلس. آئی تھنک کہ جو ابھی آپ لوگوں نے جو اس سوال کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں, اس میں کچھ چیزیں تھیں جو بڑی اسٹرانگلی سامنے آئیں, کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی, اور یہ کہ سیف اسپیس کا جو ایک تصور ہے کہ شاید وہ ابھی تک بہت ہی ایک دور ہے, ایک آئیڈیل سیف اسپیس جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم سب کریٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے ہم ماں باپ ہیں, چاہے ہم اسکولوں میں کام کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, یا چاہے ہم ایک معاشرے کی حد تک سوچیں جنرلی. تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیف اسپیس کا تصور کافی دور ہے. اور کچھ اور باتیں جو یہاں سعدیہ نے اور آپ سب نے بھی ذکر کیا کہ جو ہراسمنٹ ہے یا وائلنس ہے یا جو ایک فیلنگ ہے کہ ہم انسیف ہیں, خاص طور پہ لڑکیوں اور خواتین کے حوالے سے, وہ جو سیفٹی کا جو ایک میجر ہے وہ گھروں میں بھی موجود نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے آس پاس بھی موجود نہیں ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خاندان ہے, یہ ہماری فیملی ہے. اور کووڈ میں, یہ پینڈیمک میں یہ حالات اور زیادہ ایگزیجریٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد نگہت نے ذکر کیا کہ کس طرح سے ڈیجیٹل سپیسز, اب یہ وہ اسپیس ہے جہاں پہ ہم اپنے جاننے والے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, اور مے بی ہم پوری دنیا کے سامنے بھی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں. اور لڑکیاں خاص طور پہ جب ڈیجیٹل سپیسز میں ہیں تو کس طرح سے ان کی سیفٹی جو ہے, کس حد تک وہ سیف ہیں. تو میں تھوڑا سا ان پوائنٹس کو اور ان پہ اور بات کرنا چاہوں گی ان ٹرمز آف جو آپ لوگوں کا جو اسپیشلائز ایریاز ہیں جن میں آپ نے زیادہ کام کیا ہے. جیسے کہ میں فجر آپ سے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کا ایک بہت ہی زندگی کا ایک بہت بڑا جو چنک ہے ان کی زندگی کا, ٹائم کا, ڈیلی, وہ اسکول کے اندر گزرتا ہے. ابھی یہاں پہ جو ہم نے بات سب سے سنی اس میں ایک بات بہت زیادہ کہی گئی کہ یہ فیل کرنا کہ میں اس بارے میں بات کر سکتی ہوں کہ یہ جو ابھی مجھے میرے ساتھ ہوا ہے یہ چیز مجھے انسیف فیل کروا رہی ہے, یہ صحیح نہیں تھا, یہ غلط تھا. یہ اسکول انوائرمنٹ میں کتنا امپورٹنٹ ہے اس طرح کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا. ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا کہ پاکستان کے کچھ بہت بڑے پرائیویٹ اسکولز میں سے ایسے ایکسپیرینسز سامنے آئے جو کہ خود ڈائریکٹ لڑکیوں نے شیئر کیے, جس میں خود ڈائریکٹ فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں جنہوں نے ذکر کیا کہ کئی سالوں سے ایسی انوائرمنٹ میں وہ پڑھ رہے تھے جہاں پہ
टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि उन लड़कियों को अनसेफ फील करवाया गया, उनको हरासमेंट फील से एक्सपीरियंस करनी पड़ी और वो हरासमेंट से गुजरी। तो ऐसा माहौल अगर है कि स्कूल में जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कूल लीडरशिप है, जो टीचर्स हैं, उन्हें खुद ये नहीं पता कि सेफ स्पेस क्या है और कैसे क्रिएट करनी है, और फिर आगे लड़कियों को इतने साल लगे टू कम एंड स्पीक अबाउट दीज थिंग्स ऑन सोशल मीडिया या मीडिया पे जब वो बात आई तो फिर उसे सीरियसली लिया गया। तो इसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट लिंक है एजुकेशन सेक्टर से और आप इतने सारे स्कूल्स जो पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन जिनके थ्रू आप ने बिल्ड किए हैं और नर्चर कर रही हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सेफ्टी इन स्कूल्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अच्छा, अब सबसे बड़ा इशू ये है कि इस पे ना आपके पास कोई रिसर्च है ना कोई डेटा है, राइट? सो आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई हैव सीन and how that leads to so much problem for girls. In Islamabad, again, not naming any names, um, we know that there was a whole mafia operating, जिसमें बस ड्राइवर स्कूल के, जिसमें कैंटीन वाले, जिसमें माली, सब लोग मिल के आयाज स्कूल की would abused girls, right? Sexually abused girls. So a case came to me couple of years back, which is very, they're very difficult to deal with. When I have to personally deal with things, so it gets very emotional, and because मैं खुद बच्चियों की माँ हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को absorb करना भी. But there was a girl who started to, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पे जा रही थी, और उस बच्ची ने माली को एक और बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज करते हुए देख लिया स्कूल में। तो वो भागी, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया और उनके पास वो जो होती है घास काटने वाली चीज़ होती है, उसको डरा शरा के कि तुमने अगर किसी को बताया तो फिर विल किल यू। और उसमें फिर उस बच्ची को दे स्टार्टेड टू अब्यूज हर एज वेल। ठीक है, वो इसी तरह बच्चों को, मतलब पता नहीं क्या नंबर होगा, गॉड नोज बेटर कितनी बच्चियां उधर अब्यूज हो रही हैं। उसमें माली भी शामिल, उसमें कैंटीन वाला भी शामिल, उसमें बस ड्राइवर भी शामिल, और आया उनको प्रोटेक्ट करती थी, उनको कवर देती थी उधर स्कूल की। दैट गर्ल वॉज अब्यूज्ड फॉर 3 years। जब वो 9 साल की बच्ची हुई, देन इवेंचुअली हर मदर आस्क्ड हर कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम यूज्ड टू बी ओके एंड नाउ यू आर ऑल सैड एंड अपसेट एंड यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल। अब उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते थे, वो बताती नहीं थी डर के मारे उनको। And the family couldn't do anything, which was the most difficult thing for me, was कि उस family को समझाना कि that child can't go to that school to start with, because वो वही वाला मसला था कि school recognize ही नहीं कर रहा था, करने को तैयार था कि issue है। तो इस तरह की जब सिचुएशन हो, और वो बच्ची आप सोचें कि किस सिचुएशन में होगी, who would still forced to go to school by her own family। अब उसकी फैमिली, उसके माँ बाप के मुझे क्या अल्फाज थे कि नहीं, अगर हमने इसको स्कूल नहीं भेजा तो मेरी माँ, द फादर सेड कि मेरी माँ मुझसे पूछेगी कि ये स्कूल क्यों नहीं जा रही, मेरे भाई को पता चल जाएगा, मेरे सारे खानदान को पता चल जाएगा, हमारी इज्जत मट्टी में। 9 साल की बच्ची जो 6 साल की थी जब से वो अब्यूज हो रही थी। अब हमारे मुल्क में असल में इशू डेटा का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके जो केसेस हैं वो तो रिपोर्ट होते ही नहीं है। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि इस कोविड पीरियड में हुआ ये है, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत पहले से हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली हैं। अब्यूज़ हैज़ बीन देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब मैं जब से पाकिस्तान आई हूँ, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ वर्क ऑन ग्राउंड, आई हैव बीन सीइंग केसेस। पर अभी सिर्फ क्या हुआ है कि आपको वो केसेस हाईलाइट होते हैं जहाँ पे गॉड फॉरबिड बच्चे को मर्डर कर दिया जाता है, मे दैट बी अ बॉय और अ गर्ल, और या इस तरह के जैसे मोटिवे रिपोर्ट के केस हुआ, मतलब इस तरह के वो तो गिने चुने केसेस हाईलाइट हो रहे हैं। मेजॉरिटी केसेस जो घरों में होते हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली खुद इन्वॉल्व हो, तो वो तो चीज़ें होती नहीं। तो बच्चों को, मतलब असल में प्रॉब्लम है कि हम लोग तो जब पैदा होते हैं, जब लड़की घर में पैदा होती है, हमारा मुआशरा तो ब्रेन वॉश कर देता है ना, राइट फ्रॉम योर मदर टू फादर, दैट यू नॉट अलाउड टू स्पीक, यू नॉट अलाउड टू थिंक, वी नॉट अलाउड टू मेक डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स, राइट? हम लोग डिसीजन मेकिंग तो क्या, हमें पावर दी नहीं जाती, हमें बताया जाता है कि तुमने ये नहीं, तुम पैदा हो गई हो, बड़ा मसला है, अब तुम्हें पालना है, बड़ा मसला है, पैसे नहीं है, तुम स्कूल नहीं जा सकती, तुम घर पे बैठो, घर के काम सीखो। और 12, 13, 15 साल की जैसी बच्ची हो, उसको शादी उसकी कर दी जाएगी। मतलब उस बच्ची आपकी तो कोई लाइफ ही नहीं है ना, आप तो यूर लिविंग अदर पीपल्स
डिसीजंस इन अ वे, आप अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपका जो सेफ स्पेसेस का, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब आप सोचो कि कितना ज़्यादा ये बड़ा इशू है। अर्बन एरियाज़ में इट्स अ डिफरेंट इशूज़, रूरल में आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट इशूज़ हैं। पाकिस्तान में आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, बट जैसे अब जब सेकेंडरी हम जब स्टार्ट्स देखते हैं एजुकेशन की और ड्रॉप आउट रेट देखते हैं, तो आपकी 85% ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ एजुकेशन बाय द टाइम दे कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है? माँ-बाप उनको इजाज़त नहीं देते कि वो फिर उसके बाद स्कूल जाएँ, और उनका सबसे बड़ा मेन चैलेंज क्या होता है कि सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी स्कूल जाने तक नहीं है, सेफ्टी स्कूल में नहीं है। दोनों चैलेंजेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो आपकी मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते सेफ ट्रांसपोर्ट फॉर देयर चिल्ड्रन, फॉर गर्ल्स पर्टिकुलरली। लड़कों को तो भेज देंगे किसी न किसी तरह, लेकिन लड़की को नहीं वो भेजते। और अगर जैसे आप पंजाब में चले जाएँ तो एग्रीकल्चरल एरिया है, और आपके यहाँ पे बहुत अब्यूज़ कॉमन है, जहाँ पे आप अगर लड़की को फील्ड से गुज़र के जाना पड़ रहा है, किसी खेत से गुज़र के जाना पड़ रहा है, तो वो एक बहुत बहुत ज़्यादा हैरासमेंट फ़ेस करते हैं। हमारे अर्बन एरियाज़ में बच्चियाँ कितनी हैरासमेंट फ़ेस करती हैं, अगर वो इवन ग्रुप्स में भी जा रही हों पैदल चल के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, किसी स्कूल में या कॉलेज में। तो जब ये सारा आपका एक जो आप मसला ला लो, मसला हमारी मेंटालिटी का है। जब हम सेफ स्पेस की बात करते हैं, वो चाहे वो हर जगह आप देखोगे, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, वो कहीं पे भी है, वो आपके एक प्रॉब्लम रहेगा जब तक हम ये माइंडसेट चेंज करने पे काम नहीं करेंगे। और माइंडसेट चेंज करने का काम जो है, इट्स अ वेरी टेक्निकल वर्क, इट हैपेंस, यू कैन डू इट, कंट्रीज हैव डन इट, एंड पाकिस्तान शुड बी एबल टू डू इट। लेकिन आप ये देखो, हमारे तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओ, अब व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, तो वहाँ पे तो कोई भी individual, if they're coming in contact with a child, they have to go through a certain training on child safety. They have to go through certain training on recognizing abuse if a child is going through abuse. They go through a whole program, so they understand what is child abuse, how to deal with it, how to create safe space in their own in their own environment, in their own schools. पाकिस्तान में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप किसी स्कूल में आप चले जाओ, शायद कोई इक्का दुक्का प्राइवेट स्कूल्स में आपको मिलेगा कि किसी ने कुछ किया होगा, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग. So this जी is something, one thing that we're trying to do at the moment with our setup, that we've created a whole quality assurance and health and well-being framework. So जो भी teachers हम अपने चाहे स्टार स्कूल्स नेटवर्क में एंगेज कर रहे हो, या हम जितनी भी ट्रेनिंग स्कूल टीचर्स को करा रहे हैं, उसमें हम सेफ्टी का और वेलबींग का कंपोनेंट ऐड कर लें, सो टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ऑन दैट, ताकि एक वो चेंज तो शुरू हो ना, क्योंकि हमारे तो मतलब माइंडसेट कहाँ से चेंज होगा, बात बिल्कुल वही इतना बड़ा। एंड द गवर्नमेंट हैज टू टेक पार्टिसिपेट इन दिस। हम लोग कर सकते हैं, हम एज एन इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत कोई इम्पैक्ट कहीं क्रिएट कर सकते हैं, कोई अच्छा वर्क कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आपको इसको देयर हैज टू बी स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि आप एब्सोल्युटली कि मेरे साथ अब्यूज हुआ है तो मैं कल उठ के मैं ठीक है, आई विल बी ब्रेव, आई गो आउट एंड स्पीक अप अबाउट इट, बट आई एम नॉट ब्रिंगिंग दैट चेंज। जी ये यहाँ पे आपको हायर लेवल पे काम करने की जरूरत है, जहाँ पे बिल्कुल यू स्ट्रेटेजाइज, यू अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या हैं, ऑन ग्राउंड चैलेंजेस क्या हैं। जब आप सेफ्टी और अब्यूज इस सारा कुछ की बात करते हैं, ये सारा कुछ बहुत अरसे से चल रहा है। इस पीरियड में सिर्फ हमें फायदा ये हुआ है कि हाईलाइट हो गया, लोगों की आंखें खुल गई हैं बिल्कुल कैसे होता है। एंड तो एंड एंड यही बात पे मैं निगत आपकी तरफ आना चाहूंगी कि जो फजर बात कर रही है कि ये जो कोविड का टाइम है, अब ये कोविड के टाइम में अगर सिर्फ खास तौर पे एजुकेशन को देखा जाए तो डिजिटल स्पेसेस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने जैसे साइंस फ्यूज जो है, हम साइंस एजुकेशन पे काम करते हैं, हम स्कूलों के साथ जुड़े हुए हैं, हम कम्युनिटीज के साथ जुड़े हुए हैं, टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने देखा कि एक तो सबसे बड़ा तो एक डिजिटल डिवाइड तो है ही, और डिजिटल डिवाइड को अगर जेंडर की लेंस से देखें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो जो डिजिटल डिवाइड है वो एक तो जेंडर के लेंस से किस तरह से है कि पाकिस्तान में जो एक्सेस टू इंटरनेट है या एक्सेस टू मोबाइल डिवाइसेस है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो किस तरह से अगर देखा जाए तो जेंडर के हवाले से जो पेट्रियार्कल जो माइंडसेट है या एटीट्यूड है, उसमें लड़कियां किस तरह से पीछे रह जाती हैं। कि वही जो बात आपने कही थी शुरू में कि अगर मेरे भाई को तो मोबाइल मिल गया या इंटरनेट मिल गया, पाकिस्तान में कई इलाके ऐसे हैं, कई कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है लड़कियों का एक्सेस लेना टू मोबाइल फोन्स, टू स्मार्ट डिवाइसेस, टू द इंटरनेट, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप लड़की हैं तो आपके लिए शायद सेफ नहीं है ये चीज इसमें एंगेज करना। और अब पेंडेमिक के तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बता सके जनरली, और ये कि कोविड या पेंडेमिक के
دوران آپ نے کیا دیکھا ہے کہ جو ڈیجیٹل ایکسیس ہے لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور یہ جو ڈیجیٹل سپیسز کی جو سیفٹی کا معاملہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ کے ٹائم میں اگر صرف ایجوکیشن کے ہی حوالے سے دیکھیں یا ہیلتھ کے حوالے سے ہی دیکھیں، کتنا ضروری ہو گیا اب ہمارے لیے کہ ڈیجیٹل سپیسز زیادہ سے زیادہ سیف اور ایکسیسیبل ہو سکیں ٹو آل جینڈرز، انکلوڈنگ ویمن، انکلوڈنگ گرلز، جو کہ پہلے ہی اس معاملے میں ذرا پیچھے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کووڈ میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن نے کیا آبزرو کیا یا کیا کام کیا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ رہا ہے ٹو میک شیور کہ اور لڑکیاں ڈیجیٹل سپیسز میں فیل کر سکیں، سیف فیل کر سکیں، اور یہ سپیسز ان کے لیے ایکسیسیبل بنائی جا سکیں؟ اچھا، ویسے لالا رخ آپ نے کافی زیادہ سوالات پوچھ لیے ہیں، مجھے جو یاد رہے گا میں اس کے جواب دے دوں گی، لیکن فجر کی بات جو فجر نے کی کہ ہائر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مطلب جو فیصلے آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے ہوتے ہوئے، وہ تو پھر اس پہ تو آپ ماشاء اللہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے جینڈر سینسٹائزڈ پالیسیز کو بس ہم خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ مجھے تو کوئی آنیسٹلی میں تو نہیں تکیہ کر رہی ان پہ کہ کوئی یہ مستقبل قریب میں کوئی ایسی ریولوشنری پالیسیز اور چیزیں چینج لے کر آئیں گے۔ پولیٹیکل ول کی بہت زیادہ کمی ہے، اور ہم سب انفرادی طور پہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑا ایگزاسٹنگ کام ہے۔ کوئی ایسے دن ہوتے ہیں جس وقت آپ بالکل مطلب تھک کے برن آؤٹ ہو کے آپ کو لگتا ہے دیر از کوئی چینج نہیں آ رہا، اور کتنا مطلب ایک ادارہ یا چند لوگ کتنا ایک بڑا ایشو ہے اس کو کتنا زیادہ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو لائک یہ دیکھنا ہے کہ ہائر لیول پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کووڈ کے دنوں میں جو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی، ہماری ایک سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے، وہ کووڈ میں ہم لوگوں نے 24/7 کر دی تھی، بیکاز ہم لوگوں کو بہت زیادہ کالز وغیرہ آ رہی تھیں، اور اس میں 189% جو کالز کا ریشو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا، 189 جو عام طور پہ آتی ہیں۔ ایک یوزلی ہمیں جو کالز آتی ہیں کمپلینٹس وغیرہ وہ ایک مہینے میں 150 سے 200 کے لگ بھگ آتی ہیں، بٹ جون میں ہمیں 680 کے لگ بھگ کالز جو ہیں وہ آئی تھیں۔ اب زیادہ تر ہم نے یہ بھی نوٹس کیا کہ جو پیٹریارکل ایٹیٹیوڈز کی آپ بات کر رہی ہیں، تو وہ لاک ڈاؤن میں تو سبھی مطلب اپنے پرپیٹریٹرز کے ساتھ بھی خواتین بیچاری گھر میں قید ہیں، اور وہ فون پہ بھی ایون بات نہیں کر سکتی۔ مطلب ہیلپ لائنز کا ہونا ایک الگ چیز ہے، بٹ ان ہیلپ لائنز کو ایکسس کرنا ایک اور بڑا ایشو تھا، تو وہ کال پہ بات نہیں کر سکتی تھیں، اور جب ارد گرد وہی پرپیٹریٹرز موجود ہوں، تو پھر جب ہم نے اس کو ڈیجیٹل کیا تو ہمیں آدھی رات کو ای میلز آتی تھی، زیادہ تر ای میلز آنا یا فیس بک پہ میسیجز آنا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں اب مکس طرح کے میسیجز تھے کہ ایک تو ہراسمنٹ اور ابیوز کی، بٹ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت پرانے جو بلیک میلرز ہیں جو کہ انٹیمیٹ امیجز اور ویڈیوز پہ کچھ سال پہلے بلیک میلنگ کرتے تھے، وہ بھی لاک ڈاؤن میں ان کے پاس بھی کوئی اتنی فراغت آ گئی کہ وہ بھی مطلب شروع ہو گئے اسی بلیک میلنگ اوور انٹیمیٹ امیجز اینڈ ویڈیوز پہ۔ تو بیچاری خواتین کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ینگ لڑکیوں کو، کہ ہم کیسے ریچ آؤٹ کریں۔ سائبر کرائم ونگ واز ناٹ ریئلی رسپونڈنگ، اور پھر کوئی اور صرف ہماری ہیلپ لائن رسپونڈ کر رہی تھی، اس میں ہم لوگوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیسے کریں۔ تو وہ جو ایک جو ایکو سسٹم ہے اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنے کا، وہ مسنگ ہے، اور اب مجھے لگتا ہے اتنے سالوں کی محنت کے بعد بھی جو مجھے یہ لگا تھا کہ ہم شاید کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، بٹ مجھے آنیسٹلی نہیں لگتا۔ جب نئی حکومتیں آتی ہیں وہ ایسے کچھ اقدامات کرتی ہیں جو آپ کو سالوں پیچھے لے جاتے ہیں، اور آج کل مجھے تو وہی فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم جو کچھ پروگریس کی تھی کچھ سالوں میں، یا جو بھی پروگریسو لاز آئے تھے۔ اچھا، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نام پہ قوانین بناتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے نام پہ، وی ہیو ٹو پروٹیکٹ وومن ان دا آن لائن اسپیسز، چلو جی سائبر کرائم لا بنا دو۔ اب وہ لا بن گیا، وہ بیچارے وہی صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور ایکٹیوسٹ کے خلاف، لوگوں کو سائلنسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو تو کیا ہی داد رسی ملے گی سائبر کرائم ونگ میں جا کے۔ تو قوانین بنانا اور یہ وہ، تو اب مجھے تو بہت ہی مخالفت اس بات سے کہ قوانین کی بھرمار ہے، ہمیں نہیں چاہیے قوانین بھائی، جو قوانین بن گئے انہی کی عمل درآمد کر دیں تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک جو آپ کو سینٹرلائز سسٹم کی جو بات ہے نا،
اس کی کمی نظر آتی ہے. اور وہ صرف ڈیجیٹل ہراسمنٹ یا ڈیجیٹل اسپیسز کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ باقی بھی جو عام آف لائن جو وائلنس ہے, سیکشل اسالٹ ہے, ریپ ہے, اس میں بھی آپ کو یہی لگے گا, لوگ یہی بات کریں گے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ بروکن ہے. تو اور ڈفرینٹ پہلو ہیں اس کے, اور میں بھی باقی لوگ اس پہ بات کریں. ڈیجیٹل ڈیوائڈ پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایون دور دراز کے علاقوں سے جب ہمارے مثال کے طور پہ کے پی میں یا فاٹا میں جب لوگ یہ ینگ لوگ یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی دستیابی ہی نہیں ہے, یا جو انٹرنیٹ موجود ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی مد میں بند کیا ہوا ہے, تو وہ پھر بھی کچھ پہاڑوں پہ چڑھ کے ان کو سگنل مل جاتے تھے آدمیوں کے, عورتوں کو وہ بھی اجازت نہیں تھی. جو ینگ لڑکیاں اسٹوڈنٹ واپس اپنے گھروں میں گئے, ان کو تو گھروں سے باہر نکلنے کی نہیں اپنے قبائلی علاقوں میں اجازت. تو وہ اب وہاں پہ پھر ہم جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں آدمی پھر بھی باہر نکل کے کہیں سے سگنل کیچ کر لیتے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے, عورتیں وہ بھی نہیں کر سکتی. تو لیکن کوئی فوکسڈ نہیں تھا حکومت کا اس طرف. بار بار ہم لوگوں نے ان کی توجہ دلانے کی کوشش کی, کوئی فوکس تھا ہی نہیں کہ ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے, یا HEC کا فوکس ہو یا ورلڈ بینک جیسے ادارے جو ملینز آف ڈالرز یہاں پاکستان میں پھینک رہے ہیں, کسی کا کوئی یہ پرائیورٹی نہیں ہے کہ کیسے ڈیجیٹل ڈیوائڈ اور پھر جینڈر ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے ایشو کو ہم لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے. تھینک یو نگہت, بہت شکریہ. سعدیہ, میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. آپ نے جو شروع میں بات کی بریو اسپیسز کے بارے میں, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ اور بات کر سکیں اور الیبریٹ کر سکیں. اور ایک اور بات جو کہ میں یہاں کامنٹ سیکشن میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جو برڈن ہے, ذمہ داری جو دی جاتی ہے کہ اگر لڑکیاں, خواتین یا اور جو جینڈرز ہیں پاکستان میں جب سیف نہیں فیل کرتے, تو اس کا جو برڈن ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے, وہ انہی پر ڈال دی جاتی ہے. جو کہ ہم نے دیکھا بھی ابھی ریسنٹلی میڈیا میں بھی, اور ابھی نہیں, ہم مطلب بہت عرصے سے یہ چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری خود لڑکی پہ یا خواتین پہ یا اور جو جینڈرز ہیں یا گروپس ہیں جو فیس کر رہے ہیں یہ ہراسمنٹ اور وائلنس یا انسیف فیل کر رہے ہیں, وہ ذمہ داری انہی پہ ڈال دی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم ایجوکیشنل اسپیسز میں بھی دیکھیں تو اگر ایک بچی یا ایک لڑکی جو ہے سیف نہیں فیل کر رہی ہے کلاس روم میں, تو جیسے فجر نے بات کی کہ پھر وہ فیملی کہے گی کہ تم اسکول جانا بند کر دو, کہ تم اسکول نہ جاؤ, کیونکہ تمہارے لیے شاید زیادہ بہتر ہے کہ تم اسکول نہ جاؤ. مگر یہ تو پھر ایک اور بہت ہی زیادہ بڑی زیادتی ہے, کیونکہ یہ ہم ٹھیک طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر رہے یا دیکھ نہیں رہے. تو آپ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بات کر سکیں, اور خاص طور پہ بریو اسپیسز کے بارے میں. ہاں, آپ نے بہت اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن مطلب جو ایک ریالٹی ہے ہماری کہ ایک تو آلریڈی عورتیں اور بچیاں گھٹن میں رہ رہی ہوتی ہیں, اور جب کوئی ٹراما ہوتا ہے یا اف اینی تھنگ دیٹ از دے ہارمڈ ان اینی وے, تو ہم ان کو اور گھٹن میں ڈال دیتے ہیں, ہم ان کو اور اسی انسیف سچویشن میں ایک طرح سے وی میک اٹ ورس فار دیم, رائٹ. اور یہ جو فیملی والی بات ہے, ہم کامنٹ باکس میں بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر اسالٹ اسٹیٹسٹکلی جو ہمیں ریکارڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ اسپیسز میں ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, اینڈ یوزلی ایٹ دی ہینڈ آف سم ون ہو از نون, کوئی رشتے دار, کوئی جاننے والا, سم ون ہو از ٹرسٹڈ اور از کالڈ سیف, رائٹ. تو ہمیں یہ بھی اس بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ہم کس چیز کو ایک سیف اسپیس کنسیڈر کرتے ہیں آلریڈی جو کہ نہیں ہے, تو وہ ایک ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں, ہم یہ بولنا بند کر دیں کہ ہمارے بچے گھر میں سیف ہیں, کیونکہ نہیں ہے. اور اگر میں اپنا بھی سوچوں, میری زندگی میں جتنے ابیوز کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, وہ ایک پہلا تو گھر میں تھا, دوسرا پھر ایک ٹیچر تھی. سو اٹس ناٹ کہ ایون دو گرلز ایٹ ہیپس کا کام سڑکوں, وی ٹاک اباؤٹ اسٹریٹ ہراسمنٹ, اور ہر جگہ آئی تھنک آپ کہیں پہ بھی پروٹیکٹڈ تو نہیں ہو فلی, بٹ اگر ہم اس بارے میں سوچیں زیادہ تر کہاں سے آ رہا ہے, جتنا بھی تشدد آ رہا ہے وہ گھروں میں آ رہا ہے. تو پہلے ہم گھروں کی سیفٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہم وہ بریو اسپیس کی جو میں بات کری تھی اس پہ آتے ہیں کہ ایک تو ہم گھروں کو سیف کرنا بند کر دیں. گھر سیف نہیں ہے, ازیوم نہ کریں. اور ابھی کووڈ میں یہ بھی بہت اس بارے میں لوگوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ دا یوزول ریسپائٹ جو آپ کو جنرلی عورتوں کو میں بھی ملتی ہو کام پہ جانے سے یا اسکول جانے سے یا یونیورسٹی جانے سے, اگر آپ کسی ڈومیسٹک ابیوز کے شکار ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے آپ کے گھر میں, تو وہ بھی اب آپ کے پاس کٹ آف ہوئی ہوئی نا, اب تو آپ گھر میں پھنسے ہوئے ہیں, اب آپ گھر میں ہی ہیں. سو ہاؤ ڈو وی میک ہاؤسز اینڈ پرائیویٹ اسپیسز
into brave spaces instead of safe spaces. تو brave spaces کا مطلب یہ کہ جہاں پہ اگر میں ایک 9 سال 10 سال کی بچی ہوں اور میں نے بولا ہے کہ someone is making me feel uncomfortable or someone touched me, تو rather than آپ مجھے بولیں کہ اچھا اب آپ ہی گھر پہ بیٹھ جائیں, آپ میں کرے جو پیرنٹس میں یا جو بھی گارڈینز ہیں کہ وہ اپنے ڈسکمفرٹ کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو اتنے سالوں کی صدیوں کی ہماری آئی تھنک ہم شرماتے بہت ہیں نا ٹو ٹاک اباؤٹ دا باڈی. ہم نیم نہیں کرتے, ہم بہت ہی گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک پہلے تو ہمیں لینگویج پہ آنا ہوگا. وی ہیو ٹو بی بریو اباؤٹ دیٹ, وی ہیو ٹو بی بریو اباؤٹ آر لینگویج, وی ہیو ٹو بی بریو اباؤٹ لسننگ ٹو دا ہرٹ. obviously درد ہوتا ہے ایک ماں کے لیے, ایک باپ کے لیے سننا کہ ان کے بچے کے ساتھ maybe the impulse is to, or you don't know how to handle it. But I think that is where the brave space isn't just about the person جس کے ساتھ کچھ assault ہوا ہے یا کوئی unsafe ہوا ہے. It's also about the other people جو supporters ہیں, جو allies ہیں. وہ اپنی bravery کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ اس situation میں کس طرح react کر رہے ہیں, وہ اس چیز کو validate کر رہے ہیں یعنی accept کر رہے ہیں, نام دے رہے ہیں. And then we come with solutions. پہلے آپ کو ایک چیز کو نام دینا ہوتا ہے, پھر آپ اس کی solutions کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. So in that way, that is one way I think of bravery. So the bravery to just name the thing, but then also the bravery to have sit with the discomfort of پھر جو اس میں پھر رونا بھی ہوگا, اس میں درد بھی ہوگا, اس میں غصہ بھی ہوگا. ان سب ایموشنس کے لیے بھی تو ہمیں جگہ بنانی ہے. ایک سیف اسپیس میں ایک شاید implication ہے کہ everything is kind of calm and good and okay, but these things are not calm and good and okay. تو وہاں پہ ہمیں bravery کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی جو ایک messiness ہے اس کے ساتھ ٹھہر سکیں اور اس کو بھی ایکنالج کر سکیں اور ان سب ایموشنس کے لیے جگہ بنا سکیں. ایک سروائیور کی کیا ایموشنز ہوتے ہیں, پھر ان کے جو سپورٹ گروپ ان کے کیا ایموشنز ہوتے ہیں. اینڈ as far as teachers go, I think I mean I'm not a teacher and I think this is a really hard and tricky thing to do, but we have to think maybe collectively, and this is where feminists and teachers and organizers can work together کہ وہ how can we help teachers better facilitate then conversations like this. کیونکہ وہ بہت ایک ہیوی چیز کر رہے ہیں آپ, اور وہ ایک آپ نے ایک پھر ڈبہ کھول دیا ہے نا. دین یو کانٹ جسٹ لائک ٹاک give one talk or 2 talks to children about what abuse is or what safety is or what their rights are, and then just like پھر اس سے جو بھی نکل رہا ہے باہر you need everyone on board. تو یہ ایک کلیکٹیو ہمارا ایک کلیکٹیو محنت ہوگی جہاں پہ تھراپسٹ بھی انوالو ہیں, پیرنٹس بھی انوالو ہیں. بٹ دین ایک چیز کے بارے میں میں سوچتی ہوں کہ اب میرا تعلق کافی عرصے تک فیمنسٹ اسپیسز میں رہا ہے, کچھ 5 سال ہو گئے, بٹ فیمنسٹ اسپیسز بھی سیف نہیں ہوتی. تو ایون فرینڈشپس بھی سیف نہیں ہوتی. کہیں پہ سیفٹی گارنٹی, جو میں بات پہلے کری تھی, ہم گارنٹی نہیں کر سکتے اور ہم اکثر ازیوم کر لیتے ہیں نا کہ یہ سیف ہے, یہ سیف ہے, پھر پتہ چلتا ہے نہیں سیف نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. سو ہاؤ ڈو وی دین ہیو دا بریوری ٹو جسٹ ایڈریس اٹ. آئی تھنک گھر سے شروع کرتے ہیں. اب وہ ٹیچر کے لیے وہ گھر آپ کا اسکول بھی ہے, بٹ فار دوز آف اس ہو آر ناٹ ٹیچنگ یا ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں, لیکن ہماری بھی ارد گرد جو بھی سرکلز ہیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اس میں ہم کس طرح سے چیزیں سلائڈ ہونے دیتے ہیں اور ان کو نیم نہیں کرتے. سو از دیٹ yeah thank you Sadia. I learned so much جب آپ نے اس کے بارے میں ذکر ہی کیا تھا, بٹ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں میں خود بھی سوچتی ہوئی آئی ہوں ایز اے وومن living in Pakistan and working in Pakistan. میں عطیہ آپ سے تھوڑا سا جو سعدیہ نے بات کی, جب ہم بریوری کی بات کرتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اگر یہ بریو اسپیسز کریٹ کرنی ہے, تو when I think of عورت مارچ میرے دماغ میں جو پہلا لفظ آتا ہے وہ بریوری ہی آتا ہے کہ to be out on the streets and normalizing the fact کہ ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ غصہ ہے یا چاہے وہ اس مقصد سے ہے کہ ہم ڈائیورس جو گروپس ہیں ان کی ریپرزنٹیشن لے کے آئیں اور وہ وہاں پہ موجود ہوں اور وہ صرف ایکسپریس کر سکیں ایک بہادری کے ساتھ کہ جو چیزیں وہ اپنے ارد گرد دیکھتے آئے ہیں یا ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں اب تک اپنی زندگیوں میں, وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. تو کس طرح سے یہ اسپیس کریٹ کرنا, کیونکہ آپ عورت مارچ کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا آسان تھا یہ اسپیس بنا پانا تھرو عورت مارچ, اور اگر نہیں تھا آسان تو
क्यों इतना मुश्किल था पाकिस्तान जैसे मुआशरे में कि हम बाहर आकर ज़्यादातर ख़वातीन और जो बाकी जेंडर्स हैं जो समझते हैं कि हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके लिए ये क्यों इतना मुश्किल था आके तो ये काम करना या इतनी बहादुरी से? इसमें तो है मैं थोड़ा वो ऐड करूंगी कि लाइक औरत मार्च के लिए वो जो स्पेसेस द फैक्ट क्या आप प्रोटेस्ट करना और एक पॉलिटिक्स ऑफ विजिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस जो औरत मार्च के थ्रू नजर आती है जैसे 2018 में, एंड इट ऑल स्टार्टेड विद लाइक चाय पे मीटिंग ऑफ 15-20 women who said that let's like हम लोग भी एक मार्च करते हैं और put it together. So you तो जैसा होता है ना कि we have progressive minded and spaces in Pakistan which support a lot of these initiatives and all that, but I would be very honest, I think हम लोग साल में होता तो वो एक ही दफा है, लेकिन हम बाकी का पूरा साल जो है ना अपने पोस्टर्स और अपनी जो है स्टांस को और अपनी डिमांड्स को डिफेंड करते हुए ही गुजार देते हैं कि ये है ये है ये है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है. तो स्पेसेस वो इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेस करना वो करना, आई थिंक सादिया ने जो बहुत अच्छा बोला कि पहले आप लफ्ज तो दें उसको, पहले आप एक्नॉलेज तो करें दैट समथिंग इज रॉटन इन दिस सिस्टम एंड ऐसा ऐसा है एंड ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड ऑल दैट. तो उसमें वो हम लाइक आई सेड एक्सप्रेस तो कर लेते हैं, बट देन ऑफ कोर्स देन कम्स द रेस्ट ऑफ द ईयर ऑफ एजुकेटिंग, of creating awareness, of talking about things. And I feel that social media में उसमें बहुत बड़ा अच्छा tool यूं रहा है कि we've used many of our campaigns to educate and create awareness. And I think इसमें सबसे ज़्यादा जो बात आती है within औरत march and all is learning a kind of language and learning and becoming comfortable with the feminist way of thinking, because often academia and all बहुत ही remote और cut off लगता है from our lived reality, even though lived reality ही जो है हमारा जो है starting point है of which was the starting point of औरत march, which was the starting point of girls at Dhabas, कि आप अपनी daily public spaces के experiences को record करें, को archive करें, and then later that kind of culminates into औरत march कि अब आप बड़ी सी एक resistance जो है का एक शो हो. बट उसमें जो लैंग्वेज का जो पार्ट है ना, इज अ लॉट ऑफ इट हैज बीन लर्निंग कि इवन इफ अगर फेमिनिस्ट स्पेसेस सेफ नहीं होती तो हम किस तरह अपने आप को वी होल्ड स्पेस फॉर अदर पीपल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. तो ये जो एक आइडिया है ना, टू क्रिएट सेफ स्पेसेस इज टू होल्ड स्पेस फॉर अदर पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज ऑफन हमारे यहाँ जो ये स्वीपिंग अंडर द रग वाला है ना कि डोंट ओवर थिंक दिस, ये बहुत जो है ना एक हमारा इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन होता है टू फिक्स द प्रॉब्लम फॉर लाइक अ बैंड-एड सॉल्यूशन टाइप ऑफ थिंग, बट वो ऐसा नहीं होता. A lot of it is within our activism spaces is the idea that everyone may not agree with you. We may agree on some politics of what we are currently doing like वो, but हमारे शायद वो अलाइन नहीं करते हैं, उसकी वजह से काफी कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके लिए भी तो एक होगी ना, देयर हैज टू बी अ स्पेस टू एक्सप्रेस दैट एज वेल. तो वो जो है बहुत जरूरी है. आई थिंक a lot of what we do within our activism spaces spills out onto what eventually shapes our protests, what eventually shapes the language of our protests, jo ke we try to make them as inclusive and as kind of jitna hum koshish kar sakte hain, because and a lot of this work is acknowledging one's own privilege. ये सबसे ज्यादा important काम है कि आप remember करें कि you had a English medium education and you have so many of those other क्या कहते हैं building blocks आपके बने हुए हैं कि आप ये feminist thought को hold भी कर सकते हैं. तो then when you acknowledge your privilege, it becomes easier to educate, to talk, to hold space, to create more avenues for accountability. So I feel that I think औरत march का इसमें बहुत बड़ा वो है, because even if like पहले लेक्सिकॉन में बहुत सारी चीजें नहीं थी, like बहनचारा और कैंसल कल्चर, वो सारी जो हमारी काफी हम लोग ने जो होता है आ गया है within the 3 years of online interacting and sharing and kind of looking to
اینڈ دین گلوبل انٹرنیٹ کلچر آف موومنٹس ایز ویل. سو اس کی وجہ سے جو ہے کافی وہ کیا کہتے ہیں نالج کی جو ہے ریپروڈکشن ہوتی رہتی ہے. تھینک یو عطیہ. میں یہاں سے رما آپ کے پاس آنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے شروع میں جو بات کہی تھی اور جو باتیں ابھی عطیہ جن پہ بات کر رہی ہیں، اور اگر ہم عورت مارچ کے حوالے سے بھی بات کریں تو اکثر یہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک تو ڈیوائڈ اتنا زیادہ ایک اسپیکٹرم ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فار ایگزامپل جو خواتین یا لڑکیاں فار ایگزامپل اربن سینٹرز میں ہیں ورسز وہ خواتین جو زیادہ رورل ایریاز میں ہیں، یا جو سوشو اکنامک ڈیوائڈ ہے، یا جیسے عطیہ نے بات کی پریویلیج کی. تو جیسے کہ اگر ہم اس ابھی کانورسیشن میں یا اس روم میں بھی دیکھیں جو ہم جس اسپیس میں ابھی ہیں، جو ہم سارے ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ پریویلیجز ہیں، اور پھر کچھ ایسے کمیونٹیز ہیں جہاں ملینز آف ایسی لڑکیاں اور خواتین ہیں جن کے پاس وہ پریویلیجز نہیں ہیں. تو جب ہم اس طرح کی موومنٹس کی بات کرتے ہیں، یا دا رائٹ ٹو ایکسپریشن، یا جیسے سعدیہ نے کہا بریوری کی بات کرتے ہیں، یا فجر نے کہا کہ وہ جو اسپیسز ہمیں اگر اسکولوں کے اندر اگر صرف ایجوکیشن اور اسکول کے حوالے سے اور ایک چھوٹی بچیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں، یا ان کے بیریئرز اور چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہیں کنسیڈرنگ یہ جو اسپیکٹرم ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے جو ہم نے ابھی تک بات کی ہم سب نے کہ کوئی بھی لڑکی یا خاتون جو ہے پاکستان میں کسی بھی طبقے سے ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، اپنی ورکنگ اسپیس میں ہو یا اسکول میں ہو، وہ سیف نہیں ہے. اور وہ ایک سیف اسپیس کا جو ایک تصور ہے وہ ابھی ایک تصور ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو یہ ڈیوائڈز ہیں، اور اس پہ آپ نے شروع میں بات کی تھی، اس میں اگر آپ زیادہ تھوڑا سا ڈائیو ڈیپ کر سکیں کہ اس طرح سے جو سوشو اکنامک ڈیوائڈ ہے، جو رورل اربن ڈیوائڈ ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو بیہیویئرل چینج ہے یہ کس طرح سے لایا جا سکتا ہے، اور کیا بیسٹ سولوشنز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل ٹو ڈرائیو ہوم دیز میسیجز، ٹو ڈی کنسٹرکٹ دیز میسیجز، جو کہ زیادہ تر عوام جو ہے ان کو سمجھ سکے، ان کو ایبزارب کر سکے، اور ہم کوئی بیہیویئرل چینج بھی دیکھ سکیں معاشرے میں. تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. بیہیورل چینج بہت سلو ہوتا ہے، ڈیکیڈز بھی لگ سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں میڈیا اور ایڈووکیسی یا ایکٹیویزم یہ دو بہت انکریڈیبل ٹولز ہیں. آپ پاور آف میڈیا اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا پاور آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویزم میں بہت سی جانیں بچتی بھی ہیں، کچھ ایسے کیسز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ایک دم سے آپ کی پولیس، آپ کی سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا نیگیٹو رول بھی بہت زیادہ ہے. اور جہاں پہ آپ مجھے پتا ہے آپ کا سوال کیا ہے، مگر میں یہ چیز اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ساری انٹر ریلیٹڈ ہے. اب جو کانٹینٹ اگر جیسے بیٹی جیسا ایک پروگرام ہے، وہ کانٹینٹ ایسا بنا رہا ہے جس میں خواتین کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، فیکٹس ایسے شیئر کریں، کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، بس ایک ایڈوانسمنٹ پروگریشن کی بات ہو رہی ہے، اس کی جو آڈینس ہے اس کو عادت ہے ایک پولیرٹی کے کانٹینٹ دیکھنے کی، ایکسٹریمز کے کانٹینٹ، سینسیشنلائزیشن کے کانٹینٹ دیکھنے کی. وہ پہلے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. تو میں نے یہ شروع میں دیکھا جب ہم بیٹی پہ کچھ بھی لگاتے تھے تو خواتین کو اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ انہوں نے پورا برقع کیا ہوا ہے، چاہے وہ سر نہیں ڈھانپتی، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہے، ان کے خیالات جو بھی، مگر ہر طرح کا مرد آ کے ایک دم سے کہے گا نہیں جی اس کی تو اجازت نہیں ہے، نہیں جی یہ ہماری سوسائٹی میں اس طرح تو طلاقیں زیادہ ہوگی، بچیوں کو زبان دے دی، تعلیم دے دی. مطلب وہ ڈائریکٹلی نہیں کہتے تھے پر ان کی گفتگو سے کچھ یوں لگ رہا ہوتا تھا کہ وہ سینس آف کنٹرول ان سے لے لیا جائے گا. ارے اب اگر ایک بچی کو بتا دیا کہ تم تعلیم حاصل کر کے امپاور ہو جاؤ گی، تم یو ناٹ اوپن ٹو ابیوز، یو ناٹ اوپن ٹو ونربلٹی، تو پھر ہمارا کیا؟ چھوٹے علاقوں میں ابھی بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو امیر لوگ ہیں، جاگیردار ہیں، وہ اس خطے کو چاہتے ہی نہیں ڈیولپ ہو، بیکاز پھر ان کے جو مطلب انڈر لوگ کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یا جن کو وہ لیبر کے پیسے بھی نہیں دیتے، کھانے میں ایک بوری آٹا دے دیتے ہیں، ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے نا، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. ان کو اب دیکھیں آپ کی جو ابھی میرا خیال ہے بیسک پے ہوئی تھی، اب آئی تھنک اٹس آئی ایم ناٹ شیور بٹ 10,000 سے اوپر ہو چکی ہے، تو وہ تو دینی پڑے گی. تو وہ پھر کانسٹنٹ کنٹرول چاہیے نا، تاکہ آپ انڈر پریولیج کو جو کمزور ہیں ان پہ
حکمرانی کر سکے اور اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کر سکے. میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں لاہور میں بیٹھی بات کر رہی ہوں, کوئی اسلام آباد میں ہے, کوئی کراچی میں ہے, کوئی لندن میں ہے. خدا کے لیے ایک دن نکالیں, اور جس مطلب پیچھے کوئی نہ کوئی کسی کا گاؤں ہے, نہیں بھی ہے تو یہ آپ کا پاکستان ہے. گاڑی میں بیٹھیں اور باہر جائیں, ان کی ڈیلی ریالٹیز اتنی خوفناک ہیں. پیریڈ پاورٹی, مطلب ہم یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ بہت سی بچیاں اس لیے اسکول نہیں جاتی کہ باتھ روم صحیح نہیں ہوتے. ان کو کیا مطلب وہ ٹین ایج میں چلی گئی ہیں, ان کو بیچاریوں کے پاس رسائی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. پھر بہت سے اسکول ایسے ہیں گاؤں میں اور چھوٹے ایریاز میں جو اتنی دور ہیں ان کے گھر سے, جہاں سے گزر کے جائیں گی کون چھوڑنے جائے گا ان کو. بہت سی مائیں ٹرن کرتی ہیں جب میں ایسے ایڈووکیسی سیشنز کرتی ہوں گاؤں یا چھوٹے لائن, کہتے باجی اسی مطلب پنجابی میں اوبیسلی میرا پنجاب سے مطلب زیادہ کام رہا ہے کہ بھئی ہم ان کو روٹی کھلائیں یا آپ جو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں کتاب ان کے ہاتھ میں تھمائیں اور مطلب پھر یہ کام بھی نہیں کریں گی, آپ ہم سے وہ بھی ایک سکل ان کی لے رہے ہیں. ہم تو بچے بھی زیادہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کو کام پہ لگایا جا سکے. یہ آپ تعلیم کی کیا باتیں کر رہی ہیں؟ ہمارے بچوں کو کسی نے کیا نوکری دینی ہے؟ ہماری بچیاں تو پھر بھی سفر کریں گے, ہمارے بچے تو پھر بھی سفر کریں گے. اور کووڈ نے یہ بہت چیلنج ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. بے روزگاری, اور آپ کے خیال میں میرے پاس لیپ ٹاپ ہے کہ گاؤں میں یا چھوٹے علاقوں میں کتنے لیپ ٹاپس ہوں گے؟ یہ جو ڈیجیٹل پاکستان بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ادھر کہاں کھڑے ہیں؟ بجلی پتہ نہیں کہ کئی علاقوں میں ہے, جیسے نگت کہہ رہی تھی کہ سگنلز ہیں کہ نہیں. یہ اتنا بڑا ڈیوائیڈ ہے کہ اس کے بارے میں مطلب کہاں سے بات شروع کریں اور کہاں سے نہیں. پریولیج ٹھیک ہے, مان لیا ہم سب پہچانتے ہیں اپنے پریولیج کو, مگر ہم ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ہم آن گراؤنڈ کیا چینجز لانا چاہ رہے ہیں. یہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ قانون اگر مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ اس ملک میں یہ قانون کیوں نہیں ہے کہ تعلیم جس خاندان نے اپنے بچوں کو تعلیم میٹرک تک نہ دلوائی اس کو جیل ہوگی. باقی سب پہ پوری سوسائٹی پورا مطلب یہ سوشل وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پولیسنگ کر رہے ہوتے ہیں, دوپٹہ نہیں پہنا اور تصویر ایسی ہے اور مطلب اس کے الفاظ ایسے ہیں, یہ ہاؤ ڈیئر شی ویئر ریڈ لپسٹک. بٹ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ کیوں نہیں, کہ اب بھی الیکٹریسی کیوں ہے. یعنی کہ اگر آپ کا 2017 کا سینسس کہہ رہا ہے کہ ہم 47 پہ کھڑے ہیں, جس میں سے میرا خیال ہے پی ایچ ڈی میٹرک تو ایم اے تو بہت کم خواتین ہوگی, اور یہ سینسس بھی ڈیبیٹیبل ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 13 ملین بچیاں اس وقت پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہیں. ارے یہ نمبرز کیوں نہیں چینج ہو رہے؟ میرا یہ گلہ بالکل اس حکومت سے اتنا سا ضرور بنتا ہے کہ بے شک آپ نے یہ سب خوبصورت قوانین ہیں, ان کو پھول لگا دیں, مگر ان کی ایگزیکیوشن تو کریں. اگر سوسائٹی از این امپیڈیمنٹ, ریگریشن ہے سوسائٹی کی, اور جو پولیرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پھر اس کی تحقیق کریں نا. جیسے ہم جیسے لوگ ہیں جو بیہیویئر چینج پہ کام کر رہے ہیں, ایسا کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نا کہ جی میڈیا, میوزک, پوئٹری, آرٹ, یہ اپنا میسج دینے میں ان کا بہت زور ہوتا ہے. وہ میں آئی ہیو ورکڈ ان پی ٹی وی, اینڈ جب میں نے شروع کیا تو میڈم نور جہاں کی بڑی بڑی تصاویر تھی پی ٹی وی میں, اور سب کہتے تھے کہ بہت سی جنگیں تو انہوں نے جتوائی ہیں ہمیں, کہ اتنے ان کے ایسے پرجوش ملی نغمے ہوتے تھے کہ وہ ایسے آپ مطلب سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے. So obviously art and media, all of them have a very very powerful effect on people. Use it. آپ اپنے ڈراماز میں, فلمز میں وہی روتی دھوتی عورت دکھا رہے ہیں, وہی مطلب ایک یہ عجیب سا کانٹینٹ ہے نا, وہی خواتین ایک دوسری خواتین کی دشمنی دکھا رہی ہیں. آپ امپاورڈ خواتین دکھا ہی نہیں رہے ایگزامپل. اور اگر آپ ایک امپاورڈ خواتین جو اپنے لیے فیصلے لیتی ہے اس کو دکھاتے ہیں تو وہ ویلن ہوتی ہے ڈرامے کی, وہ فلم کی ویلن ہوتی ہے. مطلب اس وقت فجر ہو گئی, عطیہ ہو گئی, آئی تھنک ہر نیم از سادیہ, ہاں سادیہ ہو گئی, نگت رما ہو گئی, اور لالا ہے. ہم کوشنری ٹیلز ہیں بھائی, وی آر ناٹ سیلیبریٹڈ. بہت سے ایسے علاقے ہوں گے, بہت سے ایسے مرد عورتیں ہوں گی جو کہیں گی کہ نو 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 نو, یہ تو کوشنری ٹیل ہے, ان کو تو زبان لگ گئی ہے, یہ تو مطلب کنٹرول, وہی بات کنٹرول کی آتی ہے. مجھے پوری امید ہے آپ کی اس ایڈووکیسی سیشن سے. پتہ ہے لالا رخ, میں نے آپ کا نام دیکھا نا, سائنس فیوچن, اور بچے ایسے انوینشنز کر رہے ہوتے ہیں, پیارے پیارے بچیاں بچے, میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ
کاش یہ ملک وہ ملک بنے جہاں سے انوینٹرز نکلے, میوزیشینز نکلیں, جہاں کرٹیکل تھنکنگ ہو, جہاں پہ ریگریشن نہ ہو, ڈسینٹ کی اجازت ہو. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو سنوں اور میں کہوں ٹھیک ہے لالا رخ کو لال رنگ پسند ہے, مجھے نہیں پسند, بٹ دیٹس اوکے. تعلیم اسی لیے دی جاتی ہے, شعور اسی لیے آتا ہے. And I guess that's what I want to say. Maybe a very passionate speech, but it comes from the heart. No, definitely. Thank you, Rama, for speaking so passionately and beautifully. ہم نے آپ لوگوں کا بہت ٹائم لیا ہے. میرے پاس ایک اسمال ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم جانے سے پہلے ایک بریفلی, سعدیہ نے شروع میں ایک بات کہی جو کہ جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ میں ہر وقت لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, کہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ سب کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہمارے ملک میں چاہے سوشو اکنامک ڈیوائڈ ہے یا ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے, کافی ایک اسپیکٹرم ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ چیزیں ایٹ دی اینڈ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب ہم ایکسپیرینسز کی بات کرتے ہیں یا پرابلمس کی بات کرتے ہیں, تو سعدیہ نے شروع میں بولا کہ جو سیفٹی ہے, ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک لڑکی اگر سیف نہیں فیل کرتی یا شی از ولنریبل ٹو ہراسمنٹ, ٹو وائلنس, یا ایک ایسی انوائرمنٹ نہیں ہے وہ جہاں پہ وہ اپنی فل پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر سکے, تھرائیو کر سکے, ناٹ جسٹ ٹو سروائیو بٹ ٹو تھرائیو. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ان کی اس لڑکی کی ایجوکیشن سے بھی جڑی ہے, اس لڑکی کی ہیلتھ سے بھی جڑی ہے, یہ اس کی فریڈم آف ایکسپریشن جو عطیہ نے کہا کہ وہ باہر آ کے ایکسپریس کر سکتی ہے یا نہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں جڑی ہوتی ہیں آپس میں. تو اس کے بارے میں اگر آپ بریفلی بتائیں کہ آپ کا جو کام یا آپ کی زندگی میں کس طرح سے, اگر آپ کوئی ایگزامپل سے یہ بات ہائی لائٹ کر سکیں, کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو لوگوں کو شاید سمجھ اتنی آسانی سے نہیں آتی کہ جب ان چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے, جب ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا جیسے سعدیہ نے کہا کہ پہلے تو آپ اس کو نام دینا سیکھیں اور ان کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں اجازت ہو, یا ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. تو یہ کس طرح سے جڑی ہیں ود ادر تھنگس جو کہ لوگوں کو زیادہ ویزیبلی نظر آتی ہیں شاید, جیسے کہ بہت ایکسٹریم کیسز آف وائلنس ہیں, یا بہت ایکسٹریم جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسیسیبل نہیں ہیں خواتین کو یا لڑکیوں کو, پر کس طرح یہ اور چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, یا ایسی چیزیں جو تھوڑی سی مائنیوٹ سمجھی جاتی ہیں یا اتنی امپورٹنٹ نہیں سمجھی جاتی. Can we maybe start with you, Sadia? جی, میں سوال سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ So for example جیسے اور کن چیزوں سے جڑا ہوا ہے. So for example جیسے اگر ہم سیفٹی کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہم ڈیلی بیسس پہ جب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ہے, اگر وہ فیل کرتی ہے کہ میرے ساتھ اگر میں ایک انوائرمنٹ میں سیف نہیں ہوں گھر کے اندر یا اسکول کے اندر, اور اس پہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ شاید ایک اچھی لڑکی ہونے کے حوالے سے یہ باتیں آپ کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, تو آپ اس پہ بات نہ کریں, اور اس چیز کو انڈر دا رگ اس وقت کے لیے, مومنٹ کے لیے انڈر دا رگ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن پھر کچھ کیسز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں اگر ایجوکیشن سے محروم ہو گئی ہیں, انہیں اسکول سے ہٹا لیا گیا ہے, یا ان کے ساتھ ایک بہت ہی وائلنٹ قسم کی کوئی پیش آئی ہے, کوئی سرکمسٹانس ان کو گزرنا پڑا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے, ایک لڑکی کے ساتھ, ایک بچے کے ساتھ ہراسمنٹ کی ہو رہی ہے. لیکن جب وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا تھا, جب ایک بچی نے بات کرنی چاہی تھی اور آپ نے اسے روک دیا, اسے اہم نہیں سمجھا جاتا اور کہا جاتا ہے اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر کیوں نہیں بات کر رہے کہ ایک لڑکی کے اوپر ایسڈ اٹیک ہو گیا, یا اسے اسکول سے ہٹا لیا گیا, یا ملینز آف لڑکیاں اسکول نہیں جاتی, لیکن ان کے پیچھے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں نا. جی سمجھ گئی, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کیونکہ گرلز ڈھابا پہ میں واپس آؤں گی, ہم نے اس بارے میں کافی باتیں بھی کی ہیں, بٹ آئی تھنک ایک جو بہت اہم چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں اس کے, وہ جو انسیڈنٹ یا جو اگر اسالٹ ہوا ہے یا ریپ ہوا ہے یا ڈسکمفرٹ ہوئی ہے, تو وہ ایک وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اچانک ہم سرپرائز ہوتے ہیں نا کہ کیسے ہو گیا, ہمارے گھر میں کیسے ہو گیا, بٹ آپ کے گھر میں آپ اس بچی کے جسم کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں, آپ اس کو یہ کیسے سکھا رہے ہیں کہ بچپن سے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکے اور چھپائے اور اپنے آپ کو اور چھوٹا کرتی رہے, رائٹ. اینڈ دیٹس ناٹ جسٹ ان ویز آف
ایک تو ہم نیگیٹیولی چیزیں سکھاتے ہیں نا کہ ہم بولتے ہیں کہ دوپٹہ پہنو یا اپنا سینہ کور کرو یا گھر سے باہر مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں گھر سے باہر دوپٹے کے اب تو مطلب ہم نے کچھ چیزیں پش کر دی ہیں اس طرح سے, لیکن نہیں اجازت تھی رائٹ کہ آپ گھر سے نکلو. تو یہ جو جب آپ کو بچپن سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو ایک سرٹن طرح سے رکھنا ہے, تو اس کی سب کانشیسلی کیا آپ سیکھ رہے ہو, آپ یہ سیکھ رہے ہو کہ آپ کی باڈی ایک لائبلٹی ہے, اور کیونکہ آپ کے ابو کی اور باپ کی, آپ کے بھائی کی اور ہر کسی کی, ان کے ہسبینڈ کی, چاچا کی, سب کی عزت آپ کے اندر ہے, تو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وہ آپ کو کبھی اس طرح سے بولا نہیں جاتا, لیکن سکھایا سب آپ کو یہی سکھایا جاتا ہے سٹلی کہ اٹس یور ریسپانسبلٹی. اینڈ اٹس آلسو لنک ٹو دا وے وی میک گرلس فیل اباؤٹ پلیزر اینڈ لیجر. کیوں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کم عمر کے ہوتے تو شاید آپ کو اجازت ہے کہ آپ باہر کھیل لو بچوں کے ساتھ, اینڈ دین دا مومنٹ یو ہٹ اے سرٹن ایج, آپ پیوبرٹی آ گئی تو بس اندر برا آ گئی, باہر اور زیادہ ڈھکنا شروع کر دیا, اینڈ جسٹ پلے اینڈ لیجر. کہ وہ بچی اپنے آپ اپنی باڈی کے بارے میں بلا جھجک نہیں سوچ رہی ہوتی, پھر وہ کیلکولیٹ کری ہوتی ہے نا ہر وقت, میں کیا پہن کے باہر نکل رہی ہوں, اچھا اب مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی, اب بوائز کے ساتھ نہیں, آل آف دس. سو you're taking away her sense of self in her body. تو یہ بہت گہری بات ہے, یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ میں نے امی ابو کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولی ہے, واٹ ایور, رائٹ, وہ آگے کی بات ہے. جب ایک باڈی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پہلے اس باڈی کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے یا میرے ساتھ کچھ I have a right to be angry. غصہ الاؤ نہیں کرتے ہم بچیوں کو, ہم ان کو so I think it's linked to again ideas of leisure and play. کہ ایک تو آپ اپنے باڈیز کے ساتھ ہمیں کھیلنے دیں, ہم ابھی بھی ایسے بات کریں کہ اجازت دیں, یہ بھی کتنی انٹرسٹنگ بات ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ملتی. ایٹ سم پوائنٹ آئی تھنک اینڈ اسپیشلی دوز آف اس جن کے پاس پریولیج ہے, آپ کس کی اجازت کا ویٹ کریں, آپ کے پاس پریولیج ہے نا تو آپ کریں, کیونکہ ایکچولی یو کین گیٹ اوے ود مور. آپ کے پاس فائنینشیل سیکورٹی ہے, آپ کے پاس چھت ہے, آپ لڑ بڑھ کے ڈپینڈنگ آن آپ کے گھر کا کیا حال ہے, اگر لڑنا ہے تھوڑا چیخنے چلانا ہے آپ کو کرنا پڑے گا, وہ اس کا پھر ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے. سو آئی تھنک language that we use around girls' bodies and the way that we make them feel کہ ان کی responsibility اور ان پہ burden ہے اور ان کو ہی خیال رکھنا ہے اپنے جسم کا. تھینک یو سعدیہ. فجر, آپ سے بھی یہی میرا سوال ہے کہ جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ فرام اسمال تھنگس دیٹ ہیپن ان آر ڈیلی لائفز, اور جب تک کوئی بڑی چیز نہیں واضح طور پہ سامنے آتی تو ہم یہی کہتے رہ جاتے ہیں کہ یہ پرابلمس ہمارے معاشرے میں جو ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کر رہے. جیسے سعدیہ نے کہا یہ تو سڈنلی ارے آؤٹ آف دا بلو, ارے یہ کیسے ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کے بارے میں اگر خاص طور پہ ایجوکیشنل اسپیس کے حوالے سے بات کی جائے, ٹیچرز کے حوالے سے بات کی جائے, اسکولز کے حوالے سے بات کی جائے, تو کیا چیزیں ہیں جن کو زیادہ نارملائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہم بڑے افیکٹس جو دیکھتے ہیں جو کہ کافی عرصے سے کے بعد آئے ہیں سامنے, لیکن وہ اب اس طرح سے ہم آگے بڑھیں کہ وہ چیزیں فیوچر میں ہماری لڑکیوں کو فیس نہ کرنی پڑے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اب گیون پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں اور سب نے اس پہ آئی تھنک ٹچ پیس کیا ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ سوشل میڈیا کا ایکسیس ہے پورے پاکستان میں تو نہیں ہے, بچیوں کو اجازت نہیں ہے, رائٹ. ہم نے ابھی کووڈ کے درمیان وی وانٹیڈ ٹو پائلٹ پروگرامز ویئر وی کوڈ گیو گرلز ٹیبز ایٹ ہوم بٹ دے وانٹ الاؤڈ ٹو یوز انٹرنیٹ, سو آن لائن لرننگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پاورٹی ایک علیحدہ پرابلم ہے, کلچر کی جو میں بات کر رہی ہوں. تو آپ کی جو بہت ساری جو ہے نا پاکستان کو جب دیکھو اور یہ آپ دیکھو گے کہ ہر ریجن کا ایک اپنا ایشو ہے. سندھ میں آپ چلے جاؤ گے کہ وہاں پہ آپ کے علیحدہ ایشوز ہیں, بلوچستان, آپ کے پی کے, جی بی, ہر ریجن ہیز سرٹن ٹائپ آف پرابلمس وچ آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو گرلس. اچھا لیکن اس سارے میں ہوتا کیا ہے کہ بچیوں کو آر فورسڈ ناٹ ٹو اسپیک اپ, یو نو ایز ویو سیڈ, فورسڈ ان ٹرمز آف برین واش. لائک آئی سیڈ انیشلی ہم پیدا ہوتے ہی ہیں تو شروع سے ہی آپ کی بچپن سے ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے کہ لڑکی اونچی آواز میں بول نہیں سکتی, ہنس نہیں سکتی, کوئی سن لے گا لڑکی کی ہنسی تو مطلب کو بڑا عذاب آ جائے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو برین واش آپ کیا ہوتا ہے, اور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ وی آر ناٹ الاؤ, وی ڈونٹ اسپیک اپ,
we naturally just don't speak up. جب ہمارے ساتھ بھی کوئی غلطی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, یا if somebody is being unfair with us, being, اگر آپ, when you're a leader, for example, when you speak to any women leader, they will tell you کہ how much they have to work extra hard to justify their positions, right? اگر انہی کی جگہ ایک مرد ہوگا تو that man, if a man is a prime minister, so his position is justified because he is a man and he can be a prime minister, no problem. But if a woman is a prime minister, so that woman needs to justify her position, that she's capable, and it's not just because she's a woman or wo khuda na khasa, she slept around and she, because that's what is considered, right, normally, कि अगर आप औरतें जो बेचारी senior positions पे पहुंच जाती हैं, they have their own challenges at the same time. I personally think कि एक मैं वही बात करूंगी कि we need to have a very holistic view of what's happening in the society today. और हर चीज़ interlinked है. Everything is interlinked. Like you were saying initially, everything I feel is interlinked. और उसमें बहुत ज़्यादा दो चार चीज़ें जो की हैं. एक तो आपका ये जो because it's आपकी जो patriarchal society that don't want to lose the control. राइट, सो एक तो आपका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो आपके घर से शुरू होता है. आपका भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन उससे ज़्यादा आगे निकल जाए और लोग उसको कहें कि तुम्हारी बहन वहाँ पहुँच गई और तुम कहाँ पे हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस आर लिटिल एग्जाम्पल्स एंड दिस इज क्वाइट कॉमन इन अर्बन एरियाज, जहाँ पे अब बच्चों की तालीम फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस है और लोग समझते हैं कि बच्चों को स्कूल चले जाना चाहिए. इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं. जो होना चाहिए, विच आई पर्सनली थिंक कुड बी a solution, is I think because जहाँ पे and this is something coming from our experience कि access to internet is there's no access to phones, there's no access to smartphones, tabs, laptops at all, right? So वो तो कहानी अलग है, वो तो उसमें मैं बातें नहीं करती हूँ. when we talk about this whole digitalization of Pakistan and online learning and stuff, that's just like no go for us at the moment. But what needs to happen is that you need to identify agents of change on ground. You see, people have to be engaged. Awareness raising, advocacy on ground level has to be done. All key stakeholders have to मुझे be. लस्सी वाली बोतल ला दो और दवाइयों वाला लिफाफा. Can I continue? Okay, so I personally, teachers for example is a great agent of change. जहाँ पे teachers और जो schools हैं उनको community spaces मैं समझती हूँ बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो communities हैं वो schools में आए और वो देखें कि schools किस तरह के हैं. जो teachers हैं, they have to be trained on awareness raising and engaging with communities and telling people कि what is right and what is wrong. कि अगर आप जैसे हम बच्चों की तालीम पे अगर काम करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा awareness raising इस चीज़ के अराउंड होती है. जो community level पे होती है वो इस पे होती है कि अगर आप बच्ची आपकी तालीम याफ्ता है, उसने काम करना है नहीं करना कल, वो एक अलहदा कहानी है. We don't touch that, right? Because we trying to really softly work with the communities and parents and make them understand कि अगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होगी तो उसकी सेहत बेहतर होगी. जब वो शादीशुदा होगी तो वो बच्चे जब पैदा होंगे तो वो बच्चों के because child mortality rate in Pakistan is very high and it's directly linked with women's education. कि मतलब not only obviously आपके nutrition and everything as well, but अगर एक माँ पढ़ी लिखी होती है, literate होती है, तो वो बच्चे का बेहतर ख्याल रख सकती है. अगर बच्ची तालीम याफ्ता है तो वो इस्लाम बेहतर समझ सकती है, क्योंकि अब ये मुस्लिम सोसाइटी और हम जब आप लोगों से बात करते हैं तो इस्लाम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर. तो ये चीज़ों को आपको इंटरलिंक करके ये आपको अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स करनी पड़ेंगी ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये नहीं होगा कि कल को 3G 4G एक अवेलेबिलिटी नहीं है इंटरनेट की, आप कल को एकदम से आ नहीं जाएगा, कल को एकदम से लोग इतने नहीं हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा कि वो दे कैन अफोर्ड गैजेट्स एटसेट्रा, दे विल नॉट अलाउ द गर्ल्स टू बी ऑनलाइन एटसेट्रा. ये चीज़ें नहीं होंगी. हमें शुरू करना है तो हमें शुरू करना है, अभी से शुरू करना है. वी नीड टू स्टार्ट नाउ and these campaigns needs to be done and they can be very easily organized, and these can be very cost effective campaigns that can be run on ground in communities. We have found very good response to these campaigns. I mean, we've got 139 schools in 56 districts across Pakistan, and these are the most poor district with the highest number of out of school children. तो ये जो हम 2.5 करोड़ बच्चों की बात करते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको एंगेज करना ज़रूरी है, उनकी फैमिलीज को ज़रूरी है एंगेज करना.
پھر جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی فیملیز کو انگیج کرنا ضروری ہے, ان بچیوں کے پیرنٹس کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈراپ آؤٹ ریٹ از ویری ہائی. پاکستان میں اونلی 1 out of 10 girls manage to complete secondary education. This is how bad it is. اگر آپ یہ 2-4 figures ہی دیکھ لیں تو you'll see کہ کتنا زیادہ پرابلم ہے. اور اگر ہم تعلیم and this is exactly why I have not spread myself too thin and just really focusing on the education side, کیونکہ اگر ہم ایجوکیشن پہ کام کر لیتے ہیں, ہم اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کر لیتے ہیں, اور ہم اپنے اسکولس کو ایز کمیونٹی پلیسز یوز کر سکیں, سیف کمیونٹی پلیسز جہاں پہ مائیں بھی آ سکیں, اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو وہ سیکھ بھی سکیں, but they can also sit down and have a conversation with the teacher as well. تو ٹیچرز میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اگر ہم امپاور کریں, وہ ہمارا میرے خیال سے ایک سب سے آسان اور سب سے کاسٹ افیکٹو وے آف برنگنگ چینج is to empower our teachers, to educate our teachers, so they, when they're on ground, when they are in classes, they're not only educating girls, they're also educating boys. Boys also have to be educated on the rights of women, religiously and constitutionally, both. تو آپ کو جو رسپیکٹ کا کانسیپٹ ہے جو ختم ہو گیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں, and that may that be in urban areas, may that be in rural areas, we have no more respect left. And I think that's something that we really need to encourage. We need to talk about کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو رسپیکٹ ہوتی کیا ہے, دینا کیسے ہے. ہم وہ رسپیکٹ کہ ایک تو آپ ہے نا کہ کوئی بڑا ہے تو آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, لیکن listening to other people's view is respect. Tolerance is respect. یہ ہر چیز, جینڈر کو آپ ایک دوسرے کو حق دینا, وہ رسپیکٹ ہے. اگر میاں بیوی ہیں تو ان کے ریلیشن شپ میں دونوں جینڈرس کو ایک دوسرے کو سننا, ایک فیملی بلڈ کرنا, یہ سارا کچھ اٹس آل پارٹ آف گیونگ رسپیکٹ ٹو ایچ ادر. سو ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے دیٹ ریئلی ہیز ٹو انکلوڈ آل آف دیٹ. اینڈ آئی سی بیہیویئرل چینج اوور نائٹ نہیں آنے والا, یہ بہت لانگ ٹرم پلان ضرورت ہے. اینڈ انفارچونیٹلی آئی اسٹل ڈونٹ سی اینی پلانز. اور میں رما کی ایک بات بتاؤں, رما ایکچولی آر لا سیز, آپ اگر پروونشل ایجوکیشن پالیسیز دیکھیں تو ایوری سنگل پروونشل ایجوکیشن پالیسی سیز کہ if a parent is not sending their child to school under the age of 16, then they can be fined for it, یا ان کو مطلب اس پہ کچھ نہ کچھ, ہر پروونس کی علیحدہ پالیسی, but the law is there. The law is there. Under the law, under Article 25A, the government of Pakistan should be providing education to every single child, good and quality free education to every single child under the age of 16, regardless of gender. Right? But we don't see that. 22.8 million children are out of school. We have the second highest number in the world of children, in the world of out of school children. جس میں سے آپ نے بتایا کہ 13 million are girls. اور اس میں, and according to World Bank, آپ کی literacy rate is so poor کہ 75% of our according to World Bank, we have 75% learning poverty, which means کہ جو بچے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں سیکھ رہے. Only 1 out of 5 children can read and write by the time they finish primary education, جو گورنمنٹ اسکولس میں جا رہے ہیں. اتنا زیادہ پرابلم ہے. ہم لوگ ٹیچرس ٹریننگ کرتے ہیں, اور یو وڈنٹ بلیو کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی پروونس میں جا کے بات کریں ٹیچرس ٹریننگ کے, تو سب سے پہلا ان کا ایشو کیا ہے کہ ہم پہلے جو ٹیچر اردو سکھا رہی ہے اس کو اردو نہیں آتی. بولنا ایک بات ہے, بٹ ریڈنگ, رائٹنگ, ٹیچنگ از اے ڈفرنٹ, اٹس اے اسکل سیٹ. اگر ٹیچر انگلش سکھا رہی ہے تو اس کو انگلش نہیں آتی ہے, جو میتھس سکھا رہی ہے اس کو میتھس نہیں آتی ہے. مطلب آپ کو پہلے ٹیچرس کو ٹرین کرنا ہے. ایک تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی غلط اپوائنٹمنٹس اور اتنے زیادہ ٹیچرس کو اپوائنٹ کیا گیا جن کے اسکلس ہی نہیں ہیں. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے, ان کو زبردستی ٹرین کیا جائے. کبھی کبھی تو خیر میں اتنی زیادہ خود فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں when you think about all these issues, you think we just need to hypnotize everyone and just brainwash, just do something like like a magic spell and everything changes. But unfortunately it's not going to happen, because these issues are there. Rural areas have their own issues when we're talking about girls. وہاں تو خیر کوئی بات وہی نہیں ہے, اور urban areas میں بالکل completely different issues ہیں, اور یہ چیزوں کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اتنی ساری جو پچھلے اصل میں کووڈ کے ٹائم پیریڈ میں نے اتنی زیادہ کانورسیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, دیٹ از ٹاکڈ اباؤٹ ڈیجیٹل ایجوکیشن, اینڈ آئی ہیو گون اے بٹ
fed up of it because nobody understands कि actually on ground डिजिटाइजेशन है ही नहीं, तो आप डिजिटल एजुकेशन की क्या बात कर रहे हैं? जो एलिट कम्युनिटी के पास तो ऑलरेडी एक्सेस है और बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं. वी डोंट रियली नीड टू टॉक अबाउट इट. टॉक अबाउट the 75-80% of the children of Pakistan who do not have access to internet, who do not have even a smartphone. ऐसे हमारे कोयटा में जो schools हैं, उन families में उनके पास simple phone भी नहीं है, जो नोकिया का पुराना होता है वो भी नहीं है phones. We can't contact them. There's just no way of doing it. तो आप कितना आप उसको डिजिटलाइजेशन के चक्कर में, दो आई एम अ बिग फैन ऑफ डिजिटलाइजेशन, फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट आई डिड वाज ऑनलाइन लर्निंग, पर आप कितना, आप जब आपको कॉस्ट कंपैरिजन हम लोग करते हैं एजुकेशन का और जितने बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं क्वालिटी का, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं समझती हूँ सोचने की जरूरत है. एंड वी नीड टू कम बैक टू बेसिक्स. दैट्स व्हाट आई रियली फील दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि हमने सारे बच्चों को डिजिटाइज कर देना है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वी डोंट हैव द मनी फॉर इट. We simply need to come back to basic, look at what resources we have. We need to come up with campaigns. और ये awareness raising बहुत ज़रूरी है. ये community mobilization is very important. Educating families, educating mothers is so important. And to tell them कि जब तालीम की बात करते हैं और economic empowerment की बात करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ, regardless of what cultural issues we talk about, के religious issues and whatever, when a girl is able to earn money now, everybody's okay with that. Then there is no problem. And I've seen hundreds of examples like that कि जहाँ पे बच्चियों को बड़ा पहले ना किया गया हो, जिन बच्चियों को तालीम की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन अगर उन्होंने किसी तरह कर लिए और वो आप पैसे कमा रही है और अच्छे खासे पैसे कमा रही है, तो वो सारे कल्चरल इश्यूज जो है ना वो बैक बर्नर पे चले जाते हैं. देन पीपल डोंट केयर बिकॉज पॉवर्टी इज अ प्रॉब्लम. एवरीबडी वांट्स टू हैव अ बेटर लाइफ. तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से चीज़ों को आपस में लिंक इन करना, और जब हम अवेयरनेस रेजिंग कर रहे होते हैं, हम कैंपेन्स रन कर रहे हैं, उनको उन चीज़ों में इंक्लूड करना जो आपके लिए लोग कैंपेन्स रन करने हैं, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह कैंपेन्स ये रन करी जाती है. सोशल मीडिया इज एन एक्सीलेंट टूल. येस, वी नीड टू यूटिलाइज दैट, रीच आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट कीप इन माइंड दैट मेजॉरिटी आर स्टिल नॉट देयर. तो जब मैंने शुरू में बात की थी कि व्हेन यू लुकिंग एट चेंज यू नीड बिग नंबर्स. ये हम 4-6 लोग हम बैठ के गुफ्तगू कर लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन चेंज नहीं आएगा. हमसे चेंज नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली, अनलेस कि हमारे बाद जो है ज़्यादा नंबर में ख़वातीन आगे आएंगी. वो बच्चियाँ जो आई एम होपिंग कि वी आर एजुकेटिंग नाउ कैन कम फॉरवर्ड लेटर एंड बी लीडर्स इंशाल्लाह. दे विल ब्रिंग दैट चेंज, क्योंकि आप इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. हम 4 लोग चीख मार के सड़कों पे निकल के हम थोड़ी सी वो जो है वो अवेयरनेस तो शायद क्रिएट कर देते हैं, लेकिन एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट, बट वी रियली ऑल नीड टू वर्क टुवर्ड्स ऑन बिगर नंबर्स. एक दूसरे को, एंड दिस कि वो women support women needs to happen, push each other forward, because you need those voices to come together and join together, so you're a bigger voice instead of a smaller voice. Thank you very much. Thank you, Fajr. Atiya, on this note, मैं बस आपसे थोड़ा briefly सुनना चाहूँगी before we end this conversation, कि हमने यहाँ पे जो हम अभी ये जो कर रहे हैं webinar, this is also about creating dialogue and about talking about these things and presenting these perspectives to an audience, और हम generally public के साथ engage करना चाह रहे हैं और इन बातों के बारे में अपना जो perspective है काम के हवाले से, personal जो हमारी experiences हैं उनके हवाले से हम ये share कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि औरत मार्च के हवाले से भी यही है कि इट्स अबाउट कमिंग आउट एंड जस्ट हैविंग दैट स्पेस, जैसे सादिया ने कहा कि इजाज़त की भी क्यों ज़रूरत होनी चाहिए, ये हमारी स्पेस है, इसे हमें रिक्लेम, जो शुरू में निगत ने कहा, रिक्लेम करना और इन चीज़ों के बारे में बात कर पाना, और बात फिर जब हो गई, जैसे सामने आया है औरत मार्च, मैं समझती हूँ एक प्लेटफॉर्म है या एक तरीका है इन चीज़ों के बारे में बात करने का. तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से, जो हम अभी बात कर रहे थे आखिरी सवाल में, कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो जो डेली की जो चीज़ें जिनको समझा जाता है कि ये इतनी ज़रूरी नहीं है, उन्हें ओवरकम, वो बैरियर्स को ओवरकम करने में, ताकि फिर आगे फ्यूचर में जाके हमें एक्यूमुलेटेड इन सारी चीज़ों की वजह से एक चेंज नज़र आएगा. मुझे लगता है ये जो औरत मार्च की जो कॉन्वर्जेशन है ना, आई मीन हम हर साल में एक दफ़ा तो ये वाला शो ऑफ पॉलिटिक्स और रिप्रेजेंटेशन तो होती है, बट आई फील कि ये जो कॉन्वर्जेशन है ये घर में ही कंटिन्यू रहती है. ये द आइडिया दैट
this idea that لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک اپنی عورت مارچ کی جو conversations and the ideas that it has sparked, that میرا جسم میری مرضی, جو سب سے جو کیا کہتے ہیں explosive slogan جو نکلا from the عورت march, and the fact that, and the other one, کھانا خود گرم کر لو, what do these two things link back to? They link back to within the space within the home, right? They link back to the idea that جب آپ کے ہم جب بیٹی کو بولتے ہیں کہ دوپٹہ پہنو, تو آپ اپنے بیٹے اور اپنے جو اس کے جو سارے مرد ہیں, ماموں ہیں, چچا ہیں, آپ ان کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے سیکشولائز کرنی ہے نا ایک لڑکی کی باڈی کو. تو یہ جو کانورزیشن ہے, مطلب عورت مارچ تو ایک کلمینیشن ہے آف دس بگ تھنگ, بٹ دیز تھنگز لٹرلی لنک بیک ٹو دا ہوم اینڈ دا ہوم اسپیس کے جو ہے, اگر آپ گھر میں ہی چار دیواری نہیں رکھنا ہے اور جو ہے ڈومیسٹک چورز میں ہی بزی رکھنا ہے, تو پھر سیفٹی جو ہے, دین وائی is safety so contested? Why isn't the home a safe space then? You know, so this we are constantly contesting with this, and then یہ جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ نا آج کی بات کیا ختم ہو جائے گی, یہ چلتی رہے گی پوائنٹ. اگر میں کیونکہ اگر میں اسکول کی بھی حد تک دیکھوں, اگر لوگ ٹیچرز اور اس کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں جو یہ جو بچیوں کی باڈیز کو ایز باڈیز دیکھا جاتا ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ, اینڈ دین دیئر پرسنالٹیز آر کنسیڈرڈ. سو مجھے I never understood this hypocrisy, اور یہ جو مطلب this hypocrisy really, that you know جب ہمارے ڈریس کوڈس کی جو ہے لائک ڈریس کوڈس کے جو وہ آتے ہیں لائن اپ آتا ہے, جب لسٹس آتی ہیں فرام ویریس کالجز اینڈ یونیورسٹیز, وہ ہمیشہ لڑکیوں کے ہی ڈریس پر ہوتی ہیں. تو آپ نے بھی آئیڈیا ہی, آپ نے سیکشولائز ہی کیوں کیا ہوا ہے ایک جو ہے فیمیل باڈی کو. تو یہ جو یہ ہے نا, یہ ہمارے گھر سے ہی جو ہے کانورزیشنز اور یہ لڑائیاں اور یہ جو ہے شروع ہوں گی. اینڈ سیف اسپیس کا وہ کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بہت ہی کام رہے گا, جیسے سادیہ نے کہا, وہ لڑائی ہوگی, اٹ ول بی ایکسپلوزو, اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ایموشنل لیبر. اور اس ایموشنل لیبر کو کرنے کے لیے عورت مارچ جیسا پلیٹ فارم ریڈی ہے ٹو ایکسپلین, ٹو کریٹ اویئرنیس, ٹو ایڈوکیٹ, ٹو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. بیکاز ہم لوگ تو یو نو بائی سائننگ اپ ٹو ڈو دس ایوری ایئر, ہم نے تو یہ کام اٹھا ہی دیا ہے, تو اب ہم کرتے رہیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. اور ایک بہت ہی آئی تھنک بریو, بہت ہی بہادری کا کام ہے. آئی تھنک یہاں پہ سارے جو لوگ ہیں, نگہت ہیڈ ٹو لیو ارلی کیونکہ ان کو کچھ ایمرجنسی آن پڑی تھی, لیکن میرے خیال سے جو تمام یہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ آج جو جڑے ہیں, آئی تھنک سارے اپنے طریقوں سے, جس طرح سے انہوں نے بریوری کے بارے میں بات کی اور جس طرح بریوری ایگزیبٹ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ اپنی پرسنل لائف میں, پروفیشنل لائفز میں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور بہت شکریہ کہ آج آپ نے وہ بریوری یہاں پہ بہت اوپنلی اور بہت آنیسٹلی اور بہت ہی اوتھینٹک طریقے سے سب نے بات کی اپنے کام کے بارے میں بھی. اور یہ جو آئیڈیا ہے, ایک تصور ہے سیف اسپیس کا, اس کے بارے میں آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے ساتھ بات کی. تھینک یو. آئی ووڈ ریئلی فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ لائک ٹو تھینک ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. بہت شکریہ. اینڈ آڈینس کا بھی بہت شکریہ سننے کے لیے. یہ جو کانورسیشن ہے یہ فیس بک پہ اویلیبل رہے گی, اور میں آپ لوگوں کو اور ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ آئی تھنک کہ بہت زیادہ ٹائم ہم نے آلریڈی آپ کا لیا. تو تھینک یو سو مچ فجر, تھینک یو سعدیہ, تھینک یو رما, تھینک یو عطیہ, اینڈ تھینک یو نگہت, ابھی موجود نہیں ہے بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. تھینک یو لالا. تھینک یو. اللہ حافظ. حافظ.